السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ، پس قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، یہاں تک کہ میں اسے سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، یعنی کہ اس کے والد اور اس کی اولاد سے۔ تو ایمان کا حصہ ہے اللہ کے رسول سے محبت۔ انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اللہ کے رسول سے، اپنے والد اور اپنے بچوں سے بڑھ کر محبت نہ کریں۔ تو لہٰذا کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان کو اپنے دل کا جائزہ لینا ہے۔ رمضان بہت ہی خوبصورت موقع ہے کہ جب انسان اپنے دلوں کا جائزہ لے، کیونکہ روزے کی وجہ سے اور دیگر عبادات کی وجہ سے دل تھوڑے نرم ہوتے ہیں، تو غور و فکر کا تھوڑا ذرا زیادہ موقع بھی مل جاتا ہے۔ تو غور و فکر کریں، سوچیں میں اور آپ کہ ہم اپنے والدین اور اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا ہم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے دلوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے ہر اس محبت سے جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں آتی ہو، اور سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے تابع ہونی چاہیے باقی محبتیں انشاءاللہ۔ آج کے سپارے کا آغاز کرتے ہیں، 23واں سپارہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ، اور کیا ہے مجھے کہ نہ میں عبادت کروں، الذی، اس کی جس نے فطرنی، پیدا کیا مجھے۔ یعنی کہ انسان ہونے کے ناطے مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا چیز ہے جو مجھے اللہ کی عبادت سے روکتی ہے، اور میں کیوں نہ اللہ کی عبادت کروں، کیسے نہ کروں جب کہ وہ میرا پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور طرف اسی کے تم لوٹائے جاؤ گے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ، کیا میں بنا لوں اس کے سوا، آلِهَةً، کچھ الہ، إِن يُرِدْنِ الرحمن، اگر ارادہ کرے میرے ساتھ رحمان، بدر، کسی نقصان کا، لا تغنی عنی شفاعتہم، نہ کام آئے گی مجھے شفاعت ان کی، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، ینقذون، وہ بچا سکیں گے مجھے، انی، بے شک میں، اذن، تب، لفی ضلال مبین، البتہ گمراہی میں ہوں گا کھلی کھلی، انی، بے شک میں، آمنتو، ایمان لایا میں، بربکم، تمہارے رب پر، فاسمعون، پس سنو مجھے۔ تو یہ ہم نے جو کل واقعہ شروع کیا تھا سورہ یاسین میں، ایک قوم پر انبیاء آئے اور انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ اب ایک دوسرے شہر سے ایک شخص آتا ہے اور وہ اپنی قوم کو سمجھاتا ہے کہ تم کیوں نہیں ان رسولوں کی بات مانتے، یہ جو بھی کہتے ہیں یہ سچ کہتے ہیں، اور پھر ان کو دلیلیں دے رہا ہے کہ کیوں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اور کیوں اللہ، کیوں صرف اللہ ہی ہمارا الہ ہے، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے۔ جب وہ ہمیں کوئی چیز دینا چاہے تو کوئی ہم سے اس چیز کو روک نہیں سکتا، اور جب اس کی طرف سے ہی منظوری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی چیز ملے، تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں بھی مل جائیں تو ہم وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں وہ کیا اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، انی آمنت بربکم، بے شک میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پر، فاسمعون، پس سنو میری، یعنی میری بات سنو اور تم بھی اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ قیل ادخل الجنت، کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اب کیا ہوا، وہ شخص فوت ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ اسے کیا حکم دے رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کس لیے؟ کیونکہ اس نے نہ صرف خود دین پر عمل کیا بلکہ اپنی قوم کو بھی یہی نصیحت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا۔ قال یا لیتا، اس نے کہا اے کاش، قومی یعلمون، میری قوم کے لوگ وہ جان لیں، یعنی میری قوم کے لوگ جو مجھے بیوقوف سمجھتے تھے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارا ہوں، تو وہ وہاں پر اب جنت میں پہنچ کر کیا حسرت کر رہا ہے، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے کتنا اچھا بدلہ دیا ہے میرے ایمان کا، بما، بوجہ اس کے جو، غفر علی، بخش دیا مجھے، ربی، میرے رب نے، وجعلنی من المکرمین، اور اس نے بنا دیا مجھے باعزت لوگوں میں سے، وما انزلنا، اور نہیں اتارا ہم نے، علی قومی، اس کی قوم پر، من بعدہ، اس کے بعد، من جندن، کوئی لشکر، من السماء، آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ تھے ہم اتارے جانے والے۔
इनकानत न थी वो इल्ला सैहतन मगर चिंगाड़ वाहिदतन एक ही फ़इज़ा हम तो यकायक वो खामिदून सब बुझ कर रह गए। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, एक चिंगाड़ अल्लाह ताला भेजे और इंसान को मलिया मेट कर दे, लेकिन इंसान जो है वो इस चीज़ को समझता नहीं और अपने तकब्बुर में, अपनी नादानियों में ही अल्लाह की नाफरमानियाँ करता चला जाता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या हसरतन अलल इबाद, हाय अफसोस बंदों पर, मा यअतीहिम मिर रसूलिन, नहीं आया उनके पास कोई रसूल, इल्ला कानू मगर थे वो बिही यस्तहज़िऊन, वो इसका मजाक उड़ाते। अलम यरौ, क्या नहीं उन्होंने देखा, कम अहलकना, कितने ही हलाक कर दिए हमने, क़ब्लहुम इनसे पहले, मिनल क़ुरूनी उम्मतों में से लोग, अन्नहुम बेशक वो इलैहिम ला यरजिऊन, तरफ उनके नहीं वो लौटेंगे, व इन कुल्लुन और नहीं वो सब, लम्मा मगर जमीउल लदैना सब के सब हमारे ही पास हैं, मुहदरून हाजिर किए जाएंगे, व आयतुन और एक निशानी है, लहुमुल अर्दु उनके लिए ज़मीन, अलमैतता मुर्दा में, यानी मुर्दा ज़मीन को जब भी देखे कि बंजर पड़ी है, इससे तो कभी कोई फसल उगने वाली ही नहीं, तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, इस पर गौर करो, इसको देखो, इसमें तुम्हारे लिए एक निशानी है। क्या है निशानी? अहयजनाहा जिंदा किया हमने उसे, व अखरजना और निकाला हमने मिनहा उससे, हब्बन गल्ला फमिनहु याकुलून, तो इससे वो खाते हैं। कैसे अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा करता है, मुर्दा ज़मीन से अल्लाह ताला सरसब बागात उगा देता है, ये उसकी ही शान है। वजअलना फ़ीहा जन्नतिन और बनाए हमने उसमें बागात, मिन नखीलिन खजूरों के, व अनाबिन और अंगूरों के, व फज्जरना फ़ीहा और जारी किए हमने उसमें, मिनल उयून चश्मे। कहाँ एक ज़मीन थी मुर्दा और कहाँ अल्लाह ताला ने फिर उसमें गल्ला उगाया, उसमें बागात खजूरों और अंगूरों के, और फिर उसमें चश्मे भी बहा दिए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लियाकुलू मिन समरिही, ताकि वो खाएं इसके फल से, वमा अमिलतहु हालांकि नहीं बनाया उसे ऐदीहिम उनके हाथों ने, अफला यशकुरून क्या फिर नहीं वो शुक्र अदा करते। अल्लाह अकबर। तो कमी किस चीज़ की है? हमारे अंदर शुक्र की। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, मैंने तो इतनी नेमतें तुम्हें दे रखी हैं, लेकिन और तुम गौर भी नहीं करते कि ये तुम क्या खुद से खुद तो नहीं बना सकते। और अल्लाह ताला एक मुर्दा ज़मीन से कैसे फलों के बागात उगा देता है, इन चीज़ों पर गौर करो और क्या करो, अफला यशकुरून क्या फिर नहीं वो शुक्र अदा करते। सुबहानल्लज़ी पाक है वो जिसने खलक़ल अज़वाजा पैदा किए जोड़े, कुल्लहा सब के मिम्मा तुम्बितुल अर्दु उसमें से जो उगाती है ज़मीन, व मिन अनफुसिहिम और उनके नफ्सों में से, व मिम्मा ला यअलमून और उसमें से जो वो नहीं जानते, व आयतुन और एक निशानी है, लहुमुल लैल उनके लिए रात है। पहले अल्लाह ताला ने एक निशानी हमें बताई, मुर्दा ज़मीन को अल्लाह ताला जब ज़िंदा करते हैं वो निशानी, और अब यहाँ पर अल्लाह ताला हमें दूसरी निशानी क्या बता रहे हैं कि रात को देखो, कि कैसे जो है वो मैं रात को बनाता हूँ। नस्लखु हम खींच लेते हैं, मिनहुन नहारा उससे दिन को, फ़इज़ा तो यकायक हम मुज़लिमून वो अंधेरे में हो जाते हैं। वशम्सु और सूरज, तजरी वो चल रहा है, लिमुस्तक़र्रिन लहा ठिकाने के लिए अपने, ज़ालिका तक़दीरु ये अंदाज़ा है, अल अज़ीज़ अल अलीम बहुत ज़बरदस्त का, खूब इल्म वाले का, वल क़मर और चाँद, क़द्दरनाहु मुकर्रर की हमने उसकी, मनाज़िला मंजिलें, हत्ता आदा यहाँ तक कि वो दोबारा हो जाता है, कल अर्जूनी खजूर की सूखी शाख की तरह, अलकदीम जो पुरानी हो। तो चाँद कैसे बिल्कुल एक बारीक धार की तरह हो जाता है, और अल्लाह ताला फिर दोबारा नए सिरे से उसको मुकम्मल करते हैं, और फिर वो हर महीने ऐसे होता है। लशम्सु नहीं है सूरज, यम बगीलहा लाइक उसके लिए, अंतुदरिकल कमरा कि वो जा पकड़े चाँद को, वल्लैलु और ना ही रात, साबिकुन नहार कि वो सबकत ले जाने वाली है दिन से, यानी कि रात कभी भी दिन से पहले नहीं आती। वकुल्लुन और सब के सब, फ़ी फुल्किन यस्बहून एक मदार में वो तैर रहे हैं। व आयातुन और एक निशानी है, लहुम उनके लिए, अन्ना हमलना बेशक हम सवार किए हमने, ज़ुर्रियतहुम उनकी औलाद को, फिल फुल्किल मशहून कश्ती में भरी हुई, व खलक़ना लहुम और पैदा की हमने उनके लिए, मिन मिस्लिही उन जैसी चीज़ों से, माँ जिन पर यरकबून वो सवार होते हैं, व इन नशा और अगर हम चाहें, नुग़रिक़हुम हम गरक कर दें उन्हें, फ़ला सरीख़ा तो नहीं कोई फ़रियाद, लहुम उनके लिए, वला हुम युनक़ज़ून और ना वो बचा सकेंगे, इल्ला रहमतम मिन्ना सिवाय रहमत के हमारी तरफ से, व मताअन और फ़ायदा देना, इला हीन
ایک مدت تک۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے انہیں اتقوا ڈرو ما بین ایدیکم اس سے جو تمہارے سامنے ہے وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ وما تأتیہم اور نہیں آتی ان کے پاس من آیت کوئی نشانی من آیات ربہم نشانیوں میں سے ان کے رب کی الا کانوا مگر ہوتے ہیں وہ عنہا معرضین اس سے اعراض کرنے والے، یعنی ان کو مان کر ہی نہیں دیتے۔ بڑی سے بڑی نشانیاں بھی ان کو دکھائی جائیں، انہیں کہا جائے کہ ان چیزوں پر غور کرو اور دیکھو کیسے تمہارا رب انہیں پیدا کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، مان کر نہیں دیتے اور منہ موڑ جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے انہیں انفقو خرچ کرو مما اس میں سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تمہیں اللہ نے، قال الذین کفروا کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا للذین آمنوا ان سے جو ایمان لائے، یعنی کہ جو کافرین ہیں وہ ایمان والوں سے کیا کہتے ہیں، انطعموا کیا ہم کھلائیں من اس کو جسے لو یشاء اللہ اگر چاہتا اللہ اطعمہ وہ کھلا دیتا اسے۔ اللہ اکبر، جب صدقہ کرنے کو کہا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو اس کو اتنا دے دیتا کہ اسے جو ہے وہ صدقے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان انتم نہیں تم الا فی ضلال مبین مگر گمراہی میں کھلی کھلی، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، یعنی قیامت کب آئے گی، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، ما ينظرون نہیں وہ انتظار کر رہے الا صیحة واحدة مگر چنگھاڑ کا ایک ہی، تأخذهم وہ پکڑ لے گی انہیں، وهم یخصمون جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے، فلا یستطیعون بس نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے توصیتاً وصیت کرنے کی، ولا الی اہلہم اور نہ طرف اپنے گھر والوں کے، یرجعون وہ پلٹ سکیں گے، یعنی ایک بار اس دنیا سے چلے گئے، ایک بار موت کے فرشتے دیکھ لیے اور انہوں نے روح نکال لی تو پھر اب دوبارہ کبھی بھی واپسی نہیں ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھونکا جائے گا سور میں، فَإِذَا تو یکایک ہم من الاجداث وہ قبروں سے الی ربہم طرف اپنے رب کے، ینسلون وہ تیزی سے چل رہے ہوں گے، قالوا وہ کہیں گے یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر، من بعثنا کس نے اٹھا دیا ہمیں، من مرقدنا ہماری خوابگاہوں سے، ہذا یہ ہے ما وعدہ جو وعدہ کیا تھا الرحمن رحمان نے، وصدق اور سچ کہا تھا المرسلون رسولوں نے، یعنی رسولوں نے آ کر بتایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تم قبروں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور وہ وعدہ آ گیا۔ ان کانت نہ ہوگی وہ الا صیحۃ واحدۃ مگر چنگھاڑ ایک ہی، فاذا تو یکایک ہم جمیع وہ سب کے سب لدینا ہمارے پاس محضرون حاضر کیے جائیں گے، فالیوم تو آج کے دن لا تظلمون نہ ظلم کیا جائے گا نفس کسی نفس پر شیئا کچھ بھی، کس دن، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اچھے اعمال کا بدلہ ہے، اچھے اعمال کیے ہیں تو اچھا بدلہ ہے، برے کیے ہیں تو برا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے الا مگر ما کنتم تعملون مگر جو تھے تم عمل کرتے، انا اصحاب الجنتی بے شک جنت والے، الیوم آج کے دن فی شغل مشغلوں میں، فاکہون خوش ہو رہے ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے باپ داداؤں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اصحاب الجنہ میں سے بنائے، آمین۔ ہم و ازواجہم اور ہم و ازواجہم وہ اور بیویاں ان کی، فی ظلال سایوں میں، علی الارائک تختوں پر، متکئون تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، جیسے انسان صوفوں پر نہیں بیٹھتا آگے پیچھے ایک دوسرے کے آمنے سامنے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے یہ لوگ جنتوں میں بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ان کے لیے اس میں پھل ہوں گے، ولہم اور ان کے لیے ہوگا ما یدعون جو وہ طلب کریں گے، سلام سلام قولا من رب الرحیم قول ہوگا رب کی طرف سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے جنت والوں کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سلام پیش کر رہے ہوں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم وامتازوا الیوم اور الگ ہو جاؤ آج کے دن، ایھا المجرمون اے مجرموں، اب مجرموں سے کیا کہا جائے گا کہ آج کے دن الگ ہو جاؤ اور ایک سائڈ پر کھڑے ہو جاؤ۔ الم احد کیا نہیں میں نے تاکید کی تھی الیکم تمہیں، یا بنی آدم اے بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان
کہ نہ تم عبادت کرنا شیطان کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بار بتایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی عبادت نہیں کرنی۔ پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں لاتے ہیں، اسی لیے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ شیطان کی چالیں ہیں جو ہمیں گناہوں کے پر اکساتا ہے اور ہم سے زیادتیاں کرواتا ہے، ہم سے اللہ کی نافرمانیاں کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے کہ اے بنی آدم، میں نے نہیں بتایا تھا کیا تمہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی عبادت نہ کرنا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور یہ کہ عبادت کرو میری۔ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا جو کدھر جاتا ہے؟ اللہ کی رضا کی طرف اور جنتوں کی طرف۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ، اور البتہ تحقیق اس نے گمراہ کر دیا، مِنْکُمْ تم میں سے، جِبِلًّا مخلوق کو، کثیرًا بہت سی۔ کس نے گمراہ کر دیا؟ شیطان نے۔ افلم تکونوا، کیا پھر نہیں تھے تم تعقلون، تم عقل سے کام لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی تھی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تھا، شیطان نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا اور تم چل پڑے اس کے وسوسے کی پیروی کرنے۔ اس نے تو صرف دنیا کو خوبصورت بنا کر دکھایا تھا تمہیں، ایک گناہ کا خیال لاتا ہے وہ دل میں، وہ صرف اتنا ہی کر سکتا ہے، لیکن اس گناہ پر عمل کرنا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا، یہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ عقل نہیں ہے کیا تمہارے پاس؟ تمہیں میں نے عقل دی تھی، تم استعمال کرتے اور تم سوچتے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو۔ ہذہ جہنم، یہ ہے جہنم، التی وہ جو، کنتم توعدون، تھے تم وعدہ کیے جاتے۔ اللہ نے وعدہ کیا دنیا میں ہم سے اس قرآن کے ذریعے کہ اگر عمل نہیں کرو گے تو پھر کس چیز کا وعدہ ہے؟ جہنم کا، اور اگر عمل کیا، اللہ پر ایمان لائے، تو پھر کس چیز کا وعدہ ہے؟ جنت کا۔ اصلوها اليوم، داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن، بما کنتم، بوجہ اس کے جو تھے تم، تکفرون، تم کفر کرتے۔ الیوم نختم، آج ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم، ان کے منہوں پر۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں تو ہم جب کبھی ہمارا کوئی غلطی پکڑی جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی زبانیں بہت دراز کر کے اور ہر طرح کی جو ہے بحث کر کے تو ہم اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیتے ہیں۔ اور ایسے ہی جو لوگ دنیا میں یہ کرتے ہیں نا، اپنی غلطی مان کر نہیں دیتے، اور جب ان سے کہا جائے کہ یہ آپ نے ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، تو خوب زبان درازی کر کے تو اگلے کو چپ کرا دیتے ہیں۔ لیکن اب قیامت والے دن بھی وہ یہی کریں گے، جب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کہ یہ تم نے کیوں کیا، تو مان کر نہیں دیں گے، پہلے تو مانیں گے نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آج کے دن ان کے منہوں پر کیا لگا دی جائے گی؟ مہر۔ اب کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور کلام کریں گے ہم سے ہاتھ ان کے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گے پاؤں ان کے، بما كانوا يكسبون، بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے۔ تو اس دن ہاتھ اور پاؤں خود گواہی دیں گے کہ ہاں ان ہاتھوں سے کمائی تھی، حرام کمائیاں، ان ہاتھوں سے گناہ کمائے تھے، ان پیروں سے چل کر گئے تھے گناہ کرنے، کبھی کانسرٹ سننے اور کبھی گناہوں کے کام کرنے، کبھی ایسی محفلوں میں جو اللہ کی نافرمانی کی محفلیں ہیں وہاں چل کر گئے تھے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہی ہمارے ہاتھ اور پاؤں ہمارے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاء، اور اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا، البتہ ہم مٹا دیں، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں کو، فَاسْتَبَقُوا، پس وہ دوڑے، الصِّرَاطَ، راستے کی طرف، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو کیسے وہ دیکھ سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَّخْنَاهُمْ، البتہ مسخ کر دیں ہم انہیں، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کی جگہوں پر، فَمَا اسْتَطَاعُوا، تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے مُضِيًّا، چلنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ وہ پلٹ سکیں گے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور وہ جو ہم عمر دیتے ہیں اسے، نُنَكِّسْهُ، ہم الٹا دیتے ہیں اسے، فی الخلق، ساخت میں، افلا یعقلون، کیا بھلا نہیں وہ عقل رکھتے۔ وما علمناہ، اور نہیں سکھایا ہم نے اسے، الشعر، شعر، وما ينبغی لہ، اور نہیں وہ زیب دیتا اسے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے ہیں یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ اسے زیب بھی نہیں دیتا، بلکہ کیا ہے یہ؟ ان ہوا الا، نہیں ہے یہ مگر، ذکر، ایک نصیحت، و قرآن مبین، اور قرآن واضح، لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، من کان حیا، اسے جو ہے زندہ۔ تو یہاں پر زندہ سے کیا مراد ہے؟ زندہ تو ہم سب ہیں، لیکن جس کا دل زندہ ہے، جس کے دل میں ایمان کی کچھ رمق باقی ہے، جو اللہ کا نام، اللہ کے احکامات سنتے ہی اس کا دل لرز جاتا ہے اور اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ ہاں واقعی میری زندگی میں نے کتنے ایسے کام شامل کیے ہوئے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں، تو یہ ہے وہ شخص جو زندہ ہے، جس کو احساس ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ قرآن سے کون نصیحت پکڑیں گے؟ اس کو سن کر کن کے دلوں میں ڈر آئے گا، اللہ کا تقویٰ آئے گا؟ وہ جو زندہ ہیں۔
وَيَحِقَّ الْقَوْلُ اور ثابت ہو جائے گی بات علی الکافرین کافروں پر۔ اولم یروا کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا انا خلقنا بے شک ہم پیدا کیا ہم نے لہم مما ان کے لیے اس میں سے جو عملت ایدینا بنایا ہمارے ہاتھوں نے، انعامن مویشیوں کو، فہم تو وہ لہا مالکون ان کے مالک ہیں، وذللناہا اور مطیع کر دیا ہم نے انہیں، لہم ان کے لیے، فمنہا تو ان میں سے کچھ، رکوبہم سواریاں ہیں ان کی، یعنی جیسے گھوڑے اور گدھے وغیرہ خچر وغیرہ، ومنہا یاکلون اور ان میں سے کچھ ہے جو وہ کھاتے ہیں، جیسے کہ بھیڑ بکری اور اس طرح کے جاندار جو مویشی جو کھائے جاتے ہیں، لہم فیہا منافع اور ان کے لیے، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور ان کے لیے ان میں کئی فائدے ہیں، وَمَشَارِبُ اور پینے کی چیزیں، أَفَلَا يَشْكُرُونَ کیا پھر نہیں وہ شکر ادا کرتے، وَاتَّخَذُوا اور انہوں نے بنا لیے مِن دُونِ اللّہ سوائے اللہ کے، آلِہَةً کئی الہ، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ تاکہ وہ مدد کیے جائیں، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، نصرہم ان کی مدد کی، وہم لہم بلکہ وہ خود ان کے لیے، جنود لشکر ہے، محضرون حاضر کیے گئے، فلا یحزنک پس نہ غمگین کرے آپ کو، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، قولہم بات ان کی، یعنی ان کی باتوں کو دل پر نہ لگائیں، یہ آپ کو جو جھٹلاتے ہیں اور آپ کی بات کا انکار کرتے ہیں اور آپ کو پھر طرح طرح سے ستاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ غم نہ کریں، انا نعلم بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون وما یعلنون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اولم یرا کیا بھلا نہیں دیکھا الانسان انسان نے، انا خلقناہ بے شک ہم پیدا کیا ہم نے اسے، من نطفۃ نطفے سے، فاذا ہوا خصیم تو یکا یک وہ جھگڑالو ہے، مبین کھلم کھلا، یعنی جب انسان بحثیں کر رہا ہوتا ہے، جب جھگڑے کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ کیوں نہیں سوچتا اور وہ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ اس کی پیدائش کیسے ہوئی، ایک بہت ہی غلیظ پانی کے صرف ایک چھوٹے سے قطرے سے، یہ ہے انسان کی اوقات، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر اٹھا کہاں سے ہے، اور پھر باتیں اور جھگڑے ایسے کرتا ہے کہ جیسے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَضَرَبَ لَنَا اور اس نے بیان کی ہمارے لیے، مثلاً مثال، وَنَسِيَ خَلْقَهُ اور وہ بھول گیا اپنی پیدائش کو، اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، کبھی دیویوں کو اور کبھی مزاروں پہ جاتا ہے اور کبھی جو ہے وہ اپنے لیڈروں کو سمجھتا ہے کہ بس یہی میرے لیے میرے نفع نقصان کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَنَسِيَ خَلْقَهُ اور بھول گیا اپنی پیدائش کو کہ اس کی اصل کیا ہے، قَالَ اس نے کہا مَن يُحْيِي الْعِظَامَ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وَهِيَ رَمِيمٌ جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں، یعنی آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے پر اس کو شک ہے، قُلْ يُحْيِيهَا کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ایسے تمام لوگوں کو جواب دے دے کہ زندہ کرے گا انہیں الذی انشأها وہ جس نے پیدا کیا انہیں اول مرتن پہلی بار، وہو بکل خلق اور وہ ہر پیدائش کو علیم خوب جاننے والا ہے، الذی جعل لکم وہ جس نے بنایا تمہارے لیے من الشجرۃ الاخضر سرسبز درخت سے، نارن آگ کو، فاذا تو یکا یک تم منہ توقدون اس سے تم آگ جلاتے ہو، اولا اولیس الذی کیا بھلا نہیں ہے وہ جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بقادر قادر علی اس بات پر، ان یخلق کہ وہ پیدا کرے، مثلہم ان کی مانند، بلا کیوں نہیں بے شک اللہ تعالیٰ یہ سب پیدا کرنے پر قادر ہے، وَهُوَ الْخَلَّاقُ اور وہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، العلیم خوب جاننے والا ہے، انما امرہ بے شک کام اس کا، اذا ارادہ جب وہ ارادہ کرتا ہے، شیئن کسی چیز کا، ان یقول یہ کہ وہ کہتا ہے، لہو اسے یعنی اس چیز کو جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے، فسبحانہ پس پاک ہے، الذی وہ جو بیدہ ہاتھ میں جس کے، ملکوت بادشاہت ہے، کل شیء ہر چیز کی، وإلیہ ترجعون اور طرف اسی کے تم لوٹائے جاؤ گے، سورۃ الصافات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا قسم ہے صف باندھنے والوں کی، خوب صف باندھنا، فالزاجرات زجرا پھر ڈانٹنے والوں کی سخت ڈانٹنا، فالتالیات ذکرا پھر تلاوت کرنے والوں کی ذکر یعنی قرآن کی،
اللہ تعالیٰ ان تمام کی قسمیں کھا کر کیا فرما رہے ہیں، انا الہکم لواحد، بے شک الہ تمہارا یقیناً ایک ہی ہے۔ کون ہے میرا اور آپ کا الہ؟ رب السماوات والارض، رب آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو درمیان ہے ان دونوں کے، ورب المشارق، اور رب مشرقوں کا۔ انا بے شک ہم زینا السماء الدنیا، مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو، بزینتی، زینت سے، الکواکب، ستاروں کی، وحفظاً، اور حفاظت کے لیے، من کل شیطان مارد، ہر شیطان سے جو سرکش ہے، لا یسمعون، نہیں وہ کان لگا کر سن سکتے، الی الملأ الاعلیٰ، طرف ملأ اعلیٰ یعنی مقرب فرشتوں کے، ویقذفون، اور وہ پھینکے جاتے ہیں، من کل جانب، ہر طرف سے، دحوراً، بھگانے کے لیے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب واصب، عذاب ہے مسلسل، الا من، مگر جو کوئی، خطف الخطفۃ، اچک لے جانا، فاتبعہ، تو پیچھا کرتا ہے اس کا، شہاب ثاقب، ایک شعلہ چمکتا ہوا، فاستفتہم، پس پوچھ لیجئے ان سے، اہم اشد، کیا وہ زیادہ سخت ہیں، خلقاً، پیدائش میں، امن، یا جسے خلقنا، پیدا کیا ہم نے، انا خلقناہم، بے شک ہم پیدا کیا ہم نے انہیں، من طین لازب، مٹی سے چپکنے والی، بل عجبتا، بلکہ تعجب کیا آپ نے، ویسخرون، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، لا یذکرون، نہیں وہ نصیحت پکڑتے، وَإِذَا رَأَوْا، اور جب وہ دیکھتے ہیں، آیتن، کوئی نشانی، یستسخرون، وہ خوب مذاق اڑاتے ہیں، وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا سحر مبین، مگر ایک جادو کھلم کھلا، اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابن، اور ہو جائیں گے ہم مٹی، وعظامن، اور ہڈیاں، انا لمبعوثون، کیا بے شک ہم البتہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، او آباؤنا الاولون، کیا بھلا آباء و اجداد ہمارے جو پہلے گزر چکے ہیں، یعنی کیا وہ بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قل، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے، نعم، ہاں، وانتم داخرون، اور تم ذلیل و خوار ہونے والے ہو، فانما، تو بے شک، ہی زجرتن، وہ ڈانٹ ہوگی، واحدتن، ایک ہی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو یکا یک وہ دیکھ رہے ہوں گے، وقالوا، اور وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، ھذا یوم الدین، یہ ہے دن بدلے کا۔ اب جب قیامت کو دیکھ لیں گے، جب وہاں پہنچیں گے، تو اب سمجھ آئے گی ان کو کہ یہ تو بدلے کا دن ہے، یہ تو واقعی سچ ہو گیا جو انبیاء کہتے تھے، جو رسول کہتے تھے، کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس دن کو دیکھ کر اب افسوس کریں گے، کیا کہیں گے، ھذا یوم الفصل، یہ ہے دن فیصلے کا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ دن ہے فیصلے کا، الذی کنتم، وہ جو تھے تم، بہ تکذبون، اسے تم جھٹلایا کرتے، احشروا الذین، اکٹھا کرو ان کو جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، وازواجہم، اور ان کے ساتھیوں کو، وما کانوا، اور انہیں جن کی تھے وہ، یعبدون، وہ عبادت کرتے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، فاہدوہم، پس راہ دکھاؤ انہیں، الی صراط الجحیم، طرف راستے جہنم کے، وقفوہم، ٹھہراؤ انہیں، انہم مسئولون، بے شک وہ سوال کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہیں جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن روکو ذرا، ان سے پوچھیں تو کہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اللہ کو مانا نہیں، ما لکم، کیا ہے تمہیں، لا تناصرون، نہیں تم ایک دوسرے کی مدد کرتے، دنیا میں تو ایک دوسرے کے بڑے حامی تھے، مل جل کر گناہوں کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، تو آج جب جہنم میں ڈالے جا رہے ہو، اتنا بڑا تمہارے سامنے گمراہی کا گڑھا ہے، تو آج ایک دوسرے کی مدد کرو اور بچا لو ایک دوسرے کو، بلاؤ اپنے شریکوں کو جنہیں تم دنیا میں اپنے سہارا سمجھتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، آج وہ تمہارے لیے سہارا بن جائیں، بلکہ وہ الیوم مستسلمون، آج کے دن فرما بردار ہیں، آج تو ایسے اللہ کے آگے جھکے ہوں گے جیسے ان سے زیادہ کوئی بڑا فرما برداری نہیں، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، اور متوجہ ہوں گے بعض ان کے، عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض پر، يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، اب قیامت والے دن جب پتہ چل گیا کہ اب جہنم میں جانے والے ہیں، تو اب کیا سوال ہے ایک دوسرے سے، قالوا انکم کنتم، وہ کہیں گے بے شک تم تھے، تم تأتوننا، آتے تم ہمارے پاس، عن الیمین، دائیں جانب سے، قالوا، کہیں گے، بل لم
بلکہ نہ تکونو تھے تم مؤمنین ایمان لانے والے، وما کان لنا اور نہ تھا ہمارے لیے علیکم من سلطان تم پر کوئی زور۔ اب روز قیامت ایک دوسرے سے کیا کہیں گے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے، تم نے مجھے کہا تھا یہ کام کرنے کے لیے تو میں نے یہ نافرمانی کا کام کیا، تم نے مجھے کہا تھا وہ فلاں سے رشوت لے لو، فلاں کا حق مار لو اور فلاں کے ساتھ زیادتی کر لو، تو آج دیکھو تم مجھے جو ہے تمہارے اس کام کی وجہ سے، تمہارے مجھے گناہ کی طرف پھسلانے کی وجہ سے میں جہنم پر ہوں۔ تو اب کیا ہوگا، جس پر وہ یہ الزام لگا رہا ہوگا کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ گناہ کیا ہے، اب وہ کہے گا میں نے تم سے کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی۔ اور یہی کام شیطان بھی کرے گا، شیطان بھی کہے گا کہ میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا، میرا کوئی زور نہیں تھا تم پر۔ تو لہٰذا وہاں پر جا کر کوئی کسی کو الزام نہیں دے سکتا، اور اگر الزام دیں گے بھی تو فائدہ نہیں ہے اس الزام کا، کسی پر الزام دینے سے میرے گناہ کم نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، مجھے اللہ نے انسان بنایا ہے، تو انسان ہونے کے ناطے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا، یہ فطرت میں رکھا ہے اللہ نے انسان کے کہ وہ توحید کو پہچانتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے تکبر میں آ جاتا ہے، جب اس کو دنیا کی چیزیں جب زیادہ ان سے محبت ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہے، وہ اپنی فطری توحید جو اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے اس کو پہچانتا نہیں ہے، اور کبھی اس کو اس کا خیال بھی آتا ہے تو اس خیال کو بھی جھٹک دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ ہم راستہ کون سا چنیں۔ تو اب وہ کیا ان سے کہیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، بلکہ تھے تم قوماً طاغین، ایک قوم سرکش، فحق علینا تو سچ ہو گئی ہم پر، قول ربنا بات ہمارے رب کی، انا لذائقون بے شک ہم البتہ چکھنے والے ہیں، یعنی کہ عذاب کو۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ تو بہکایا ہم نے تمہیں، اِنَّا كُنَّا غاوین بے شک ہم تھے ہم ہی بہکے ہوئے، فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ تو بے شک وہ اس دن فی العذاب مشترکون عذاب میں باہم شریک ہوں گے۔ جیسے دنیا میں گناہوں میں شریک تھے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، نہ صرف خود گناہ کرتے تھے دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے، تو آج عذاب میں بھی کیا ہیں، شریک ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ بے شک ہم اسی طرح نفعل ہم کریں گے بالمجرمین ساتھ مجرموں کے، انہم کانوا بے شک وہ تھے وہ اذا قیل لہم جب کہا جاتا ان سے لا الہ الا نہیں کوئی الہ برحق مگر اللہ یستکبرون وہ تکبر کرتے تھے، اللہ اکبر۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے تھے اِنَّا کیا بے شک ہم لَتَارِکُو البتہ چھوڑ دینے والے ہیں آلہتنا اپنے معبودوں کو لِشَاعِرٍ مجنون واسطے ایک شاعر اور مجنون کے، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں، شاعر اور مجنون کہہ رہے ہیں۔ بل جاء بالحق بلکہ وہ لایا ہے حق، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تائید کریں، ان کی تصدیق کریں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ شاعر اور مجنون نہیں ہے، یہ جو بھی لایا ہے یہ حق لایا ہے۔ وَتَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ اور اس نے تصدیق کی رسولوں کی، اِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ بے شک تم البتہ چکھنے والے ہو عذاب العلیم دردناک کو، وما تجزون اور نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا ما مگر جو کنتم تعملون تھے تم عمل کرتے، الا عباد اللہ المخلصین سوائے بندے اللہ کے جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے کہ ہم اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیں، ہم توحید میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہمارا عمل جو ہے وہ ہر ریاکاری سے پاک ہو جائے، ہر طرح کی منافقت سے ہمارے دل پاک ہو جائیں، اور ہمارے دل ہمارے اعمال خالص اور خالص صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو جائیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کن کو عذاب نہیں دیا جائے گا، کن کو اچھا بدلہ ملے گا، الا عباد اللہ المخلصین سوائے بندے اللہ کے جو خالص کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے اسپیشل لوگ، اسپیشل گیسٹ، اولئک لہم یہی لوگ ہیں ان کے لیے رزق معلوم رزق ہے معلوم، فواکہ پھل ہیں، وہم مکرمون اور وہ معزز ہوں گے۔ دنیا میں تو کوئی ان کی عزت نہیں کرتا تھا، دین کی وجہ سے ان کو رسوا کیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے ہاں کیسی ان کی مہمانی ہو رہی ہے اور کیسی ان کو عزت دی جا رہی ہے۔ فی جنات باغوں میں ہوں گے، النعیم نعمتوں کے، علی سرور تختوں پر، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، یطاف علیہم پھرایا جائے گا ان پر، بکأس بھرا ہوا ساغر، من معین بہتے چشمے سے، یعنی انہیں ڈرنک پیش کیا جائے گا۔ جیسے مہمان آتے ہیں تو اب کیا ہم پہلے ان کو ڈرنک پیش کرتے ہیں نا، کچھ پینے کے لیے دیتے ہیں، تو ابھی بیچارے دنیا کی مشکلوں سے نکل کر جنت میں داخل ہوئے ہیں تو کیسا ان کا استقبال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تختوں پر جیسے صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے گپ شپ لگا رہے ہیں، اور ان کو ڈرنک پیش کیا جا رہا ہے، بیضاء لذۃ
سفید لذت کا سبب للشاربین پینے والوں کے لیے، لا فیہا غول نہ اس میں سردرد ہوگا، ولا ہم اور نہ وہ عنہا اس سے ینزفون وہ عقل زائل کیے جائیں گے، وعندہم اور ان کے پاس ہوں گی قاصرات الطرفی نیچی رکھنے والی نگاہوں کو، عین موٹی آنکھوں والی ہیں، یعنی کہ یہ حوریں پھر ان کو اللہ تعالیٰ دیں گے، کأنہم گویا کہ وہ بیدن انڈے ہیں مکھنون چھپا کر رکھے گئے، یعنی اس قدر جو ہے وہ نرم و نازک ہوں گی وہ حوریں، فاقبل بعضهم تو متوجہ ہوں گے بعض ان کے علی بعض بعض پر، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ اب جیسے جہنم والے بھی ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے تھے، اب جنت والے بھی جب مل کر بیٹھیں گے تو اب کیا ہے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، کیا کہیں گے، قال قائل منہم کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے، انی کانا بے شک میں تھا، لی قرین میرا ایک ساتھی، یقولو وہ کہتا تھا، انکا کیا بے شک تم لمن المصدقین البتہ تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، یعنی اپنی دنیا کے زندگی کو یاد کریں گے اور کہیں گے میرا ایک دوست تھا دنیا میں جو کہا کرتا تھا کہ تم کیسے اللہ پر ایمان لاتے ہو، یا کیسے تم جو ہو وہ ایک ایسی چیز جسے تم نے دیکھا نہیں ہے، جنت جہنم جسے تم نے دیکھا نہیں ہے، رسول جسے تم نے دیکھا نہیں ہے، اور اللہ جسے تم نے دیکھا نہیں ہے، تم کیسے اس پر ایمان لاتے ہو، یعنی اسے حیرت ہوتی تھی۔ تو اب کیا ہے، اذا متنا وکننا اور کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہم ترابن مٹی و عظامن اور ہڈیاں، انا لمدینون کیا بے شک ہم البتہ بدلہ دیے جائیں گے، قولا اس نے کہا، یعنی اب جو جنت میں بیٹھا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے کیا جواب دیا، حل انتم مطلعون کیا تم جھانک کر دیکھنے والے ہو اسے، فطلع تو وہ جھانکے گا۔ اب وہ جنت میں جو بیٹھا ہے وہ اپنے اس ساتھی کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ دنیا میں وہ مجھے ایسے ایسے کہتا تھا، تو اب پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے، پتہ نہیں جنت میں ہے، پتہ نہیں جہنم میں ہے، تب اسے کہا جائے گا کہ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ کہاں ہے، فطلع فرآہ تو وہ جھانکے گا تو وہ دیکھے گا اسے، فی سواء الجحیم درمیان میں جہنم کے، استغفر اللہ، قالا وہ کہے گا، تاللہ قسم اللہ کی، ان کتا بے شک قریب تھا تو لتردین البتہ تو ہلاک کر دیتا مجھے، یعنی کہ اگر میں تیری باتوں میں آ جاتا، تو نے جو مجھے ایمان کے بارے میں شک ڈالے، اگر میں ان شک میں آ جاتا تو آج میں بھی تیرا ساتھی ہوتا اور جہنم کے درمیان میں کھڑا ہوتا۔ اور پھر کیا کہے گا وہ جنتی، ولولا نعمت ربی اور اگر نہ ہوتی نعمت میرے رب کی، لکنت البتہ ہوتا میں من المحضرین حاضر کیے جانے والوں میں سے، افما نحن بمیتین کیا بھلا نہیں ہم مرنے والے، الا مگر موتتنا الاولی موت ہماری پہلی، وما نحن بمعذبین اور نہیں ہم عذاب دیے جائیں گے، ان ھذا بے شک یہ لہو الفوز العظیم البتہ وہی کامیابی ہے بہت بڑی، جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہی اصل کامیابی ہے، لمثل ھذا مانند اسی کے فلیعملی بس چاہیے کہ عمل کرے، العاملون عمل کرنے والے، اذالک خیر کیا یہ بہتر ہے، نزلا مہمانی، ام شجرۃ الزقوم یا درخت تھوہر کا، زقوم کا درخت جو کہ کڑوا ہوتا ہے، انا جعلناہا بے شک ہم بنایا ہم نے اسے فتنۃ للظالمین فتنہ ظالموں کے لیے، انہا شجرۃ بے شک وہ ایک درخت ہے، تخرجو جو اگتا ہے یا نکلتا ہے، فی اصل الجحیم جڑ میں سے جہنم کے، کیسا وہ جو ہے بدبودار اور غلیظ اور سخت قسم کا درخت ہے کہ کہاں سے اس کی جڑ نکلتی ہے، جہنم سے اس کی جڑ نکلتی ہے، طلعہا کأنہ خوش اس کے گویا کہ وہ رؤوس الشیاطین سر ہیں شیطانوں کے، فإنہم بس بے شک وہ لآکلون البتہ کھانے والے ہیں، منہا اس سے، فمالئون پھر بھرنے والے ہیں، منہا البطون اس سے پیٹوں کو، استغفر اللہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا کھانا بتا رہے ہیں کہ آج دنیا میں تو اتنے لذیذ کھانے کھاتے ہیں اور ایک بار بھی زبان سے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور کھانا بھی وہ کیسا، حرام کمائی سے کمایا ہوا، اور پھر اس کھانے کے بعد کیا ہے، مزید وہ کھانا ان کو گمراہیوں میں ہی بڑھاتا ہے، اور اب قیامت والے دن کیا کھا رہے ہیں، وہ زقوم کا درخت کی شاخیں کھا رہے ہیں اور اس سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اور پینے کے لیے کیا ہے ان کے لیے، ثم ان لہم پھر بے شک ان کے لیے، علیہا اس پر، لشوبا من حمیم البتہ آمیزش ہے کھولتے پانی کی، ثم الی مرجعہم پھر بے شک واپسی ان کی، الی الجحیم البتہ طرف جہنم کے ہے، استغفر اللہ العظیم، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا۔
انہم الفو بے شک وہ انہوں نے پایا آباءہم ضالین اپنے آباء و اجداد کو گمراہ، فہم علی آثارہم تو وہ ان کے نقش قدم پر یہرعون وہ دوڑائے جاتے ہیں، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اور البتہ تحقیق بھٹک گئے ان سے قبل اکثر الاولین بہت سے پہلے لوگ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے منہم منذرین ان میں ڈرانے والے، یعنی اللہ نے رسولوں کو بھیجا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی تھی، لیکن پھر بھی کیا ہوا، مان کر نہیں دیا انہوں نے، فانظر کیف کان تو دیکھو کیسا ہوا عاقبۃ المنذرین انجام ڈرائے جانے والوں کا، الا عباد اللہ المخلصین مگر بندے اللہ کے جو خالص ہیں، جو اللہ کے خالص بندے ہیں ان کو یہ سب نہیں سہنا پڑے گا، ان کے لیے بہت ہی نعمتوں والی جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ وَلَقَدْ نَادَى نُوحٌ اور البتہ تحقیق پکارا ہمیں نوح نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ بس البتہ کتنے اچھے ہیں جواب دینے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، کیسے پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، کیا کہنے لگے، وَنَجَّيْنَاهُ اور نجات دی ہم نے اسے، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت ان کی دعا سنی کہ نہ صرف انہیں بلکہ ان کے گھر والوں کو بھی اس مجرم قوم سے نجات دی، وَمِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ مصیبت سے بہت بڑی، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ اور رکھا ہم نے اس کی اولاد کو، ہم الباقین وہی باقی رہنے والے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور باقی رکھا ہم نے اس پر ذکر خیر بعد والوں میں، آج تک دیکھیں اور قیامت تک لوگ نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے رہیں گے اس قرآن میں، سلام علی نوح سلام ہے نوح پر، فی العالمین تمام جہان والوں میں، انا کذالک نجزی المحسنین بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، انہو من عبادنا المؤمنین بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے تھا جو مؤمن ہیں، ثم اغرقنا الاخرین پھر غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک میرے مومن بندے، وہ بندے جو میری فرما برداری کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، انہی کو میں بچاتا ہوں، میری مدد انہی پر آتی ہے، تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گروہ میں سے ہوں، اس کے خالص بندوں میں سے ہوں، تو پھر کرنے کا کام کیا ہے، اس کی فرما برداری، اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ ان وَإِنَّ اور بے شک من شیعتہ اس کے گروہوں میں سے لَإِبراہیم البتہ ابراہیم تھا، اللہ تعالیٰ نے پیچھے ذکر کیا نا یہاں پر آیت نمبر 74 میں، الا عباد اللہ المخلصین مگر بندے اللہ کے جو خالص ہیں، اب آگے اللہ تعالیٰ اپنے خالص بندوں کی مثالیں دے رہے ہیں مجھے اور آپ کو، تاکہ اس سے ہم بھی سبق حاصل کریں اور ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کے خالص بندوں میں شامل کریں۔ اب ایک اور اللہ کا خالص بندہ کون، ابراہیم علیہ السلام، اذ جاء ربہ جب وہ آیا اپنے رب کے پاس، بقلب سلیم ساتھ دل سلامت کے، کیسا سلامت دل کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں تھا، اذ قال لأبیہ وقومہ جب اس نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون کس کی تم عبادت کرتے ہو، افکن کیا گھڑے ہوئے، آلہتن معبودوں کو، دون اللہ سوائے اللہ کے، تریدون تم چاہتے ہو، فما ظنکم تو کیا ہے گمان تمہارا، برب العالمین رب العالمین کے بارے میں، فنظرا تو اس نے دیکھا، نظرتن ایک نظر، فی النجوم ستاروں میں، فقالا تو اس نے کہا انی سقیم بے شک میں بیمار ہوں۔ اب وہ ساری قوم جو ہے وہ ایک میلے میں جا رہی تھی جہاں انہوں نے بتوں کی پوجا وغیرہ کرنی تھی، اب ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے تو کیا کہنے لگے، میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جانا چاہتا، فتولی عنہ مدبرین تو وہ لوٹ گئے اس سے پیٹھ پھیر کر، یعنی کہ ان کی قوم چلی گئی اس میلے میں، فراغ الی آلہتہم تو وہ چپکے سے گیا، کون، ابراہیم علیہ السلام، طرف ان کے الہوں کے، فقالا پھر اس نے کہا الا تاکلون کیا نہیں تم کھاتے، ان بتوں سے مخاطب ہو کر ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے تمہیں، کھاتے کیوں نہیں تم، مالکم کیا ہے تمہیں، لا تنطقون نہیں تم بولتے، فراغ علیہ دربن پھر وہ جا پڑا ان پر ضرب لگاتے ہوئے، بالیمین دائیں ہاتھ سے، فاقبلوا تو وہ متوجہ ہوئے، الیہ یزفون تیز اس کے طرف اس کے تیز دوڑتے ہوئے، قال اتعبدون کہا کیا تم عبادت کرتے ہو، ما تنحتون ان کی جنہیں تم تراشتے ہو، کتنی زبردست دلیل دی کہ اپنے ہاتھوں سے تم ان کو بناتے ہو ان بتوں کو اور پھر خود ہی بیٹھ کر ان کی عبادت کرتے ہو، واللہ خلقکم اور اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں، وما تعملون اور اسے جو تم کرتے ہو، قالوا
انہوں نے کہا ابنو بناؤ لہو بنیانن اس کے لیے ایک عمارت، فالقوہ پھر ڈالو اسے فی الجحیم دہکتی آگ میں، فارادو تو انہوں نے ارادہ کیا بہی کیدن ساتھ اس کے چال چلنے کا، فجعلناہم الاسفلین تو کر دیا ہم نے انہیں سب سے نچلا۔ جو اللہ کے بندوں کے بارے میں چالیں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں نے انہیں سب سے نچلا کر دیا، انہیں ہی برباد کر دیا۔ ان کی آگ جلانے کا جو انہوں نے اتنی زبردست آگ تیار کی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، وہ ان کے کچھ کام نہ آئی۔ وقال انی اور اس نے کہا بے شک میں ذاہب جانے والا ہوں، الی ربی طرف اپنے رب کے، سیہدین ان قریب وہ رہنمائی کرے گا میری۔ ربی حبلی اے میرے رب عطا کر، لی مجھے من الصالحین صالحین میں سے، یعنی کہ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے صالحین میں سے اولاد عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، فبشرناہ بغلام حلیم تو خوشخبری دی ہم نے اسے ایک لڑکے کی جو بردبار تھا، فلما بلغا معہو پھر جب وہ پہنچا ساتھ اس کے السعی دوڑ دھوپ کو، یعنی کہ جب وہ تھوڑا سا بچہ بڑا ہوا، جیسے 10-12 سال کا بچہ ہوتا ہے، یعنی جب باپ کی مدد کرنے لگتا ہے کاموں میں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قال یا بنیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، انی بے شک میں، ارا فی المنامی میں نے دیکھا ہے خواب میں، انی کہ میں اذبحک میں ذبح کر رہا ہوں تجھے، فانظر ماذا تری تو دیکھ کیا ہے تیری رائے۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ان کے جو والد ہیں ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں، اور نبیوں کے جو خواب ہیں وہ بھی وہی ہوتے ہیں، وہ سچے خواب ہوتے ہیں، تو جو ان کو خواب میں کرنے کو کہا جاتا ہے وہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کہ کتنے اچھے باپ ہیں کہ اپنے بیٹے سے مشورے کے طور پہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اب تم بتاؤ میں کیا کروں۔ اسماعیل علیہ السلام بھی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو جیسا باپ پھر ویسا ہی بیٹا، کیا کہنے لگے اسماعیل علیہ السلام، قال یا ابتی اس نے کہا اے میرے ابا جان، افعل آپ کر ڈالیے، ما تؤمرو جو آپ حکم دیے گئے ہیں، ستجدنی ضرور آپ پائیں گے مجھے، انشاء اللہ اگر چاہا اللہ نے، من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا، فلما اسلم پھر جب وہ دونوں مطیع ہو گئے، یعنی اب دونوں تیار ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے ہیں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اور اس نے لٹا دیا اسے پیشانی کے بل، وَنَادَيْنَاهُ اور پکارا ہم نے اسے، اَن یا ابراہیم اے ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا کہ اے ابراہیم، قد صدقت رؤیا تحقیق سچ کر دکھایا تو نے خواب۔ کیسے تھے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے بندے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کو پر سر تسلیم خم کرنے والے، کہ اللہ نے کہا اپنا بیٹا ذبح کر دو تو تیار ہو گئے، اس کو لٹا دیا، چھری بھی رکھ دی، چلانے ہی والے تھے کہ اللہ نے پکارا۔ اللہ نے کہا کہ تحقیق سچ کر دکھایا تو نے خواب کو، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ اِنَّا هَذَا بے شک یہ لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ البتہ وہ آزمائش تھی کھلی کھلی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا ذبح کرنے کا اپنے بیٹے کو، وہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ واقعی میں نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَفَدَيْنَاهُ اور فدیہ دیا ہم نے اس کا بِذِبِیحٍ عَظِیم ساتھ ایک قربانی بہت بڑی کے، یعنی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا بھیج دیا جس کو پھر انہوں نے قربان کیا۔ اور آج تک اور قیامت تک جو ہے تمام مسلمان یہ قربانی کرتے رہیں گے ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور باقی رکھا ہم نے اس پر ذکر خیر بعد والوں میں۔ آج بھی کتنے ہزار سال گزر گئے ابراہیم علیہ السلام کو آئے ہوئے، اور آج بھی اور قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، سلام علی ابراہیم ثلام ہے ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، انہ من عبادنا المؤمنین بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے تھا جو مؤمن ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب ہم کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، جب ہم کوئی بھی عمل، کوئی بھی دکھ تکلیف صرف اللہ کے لیے برداشت کر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ بھی ہماری کوششوں کو اپنے پاس نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، اپنی قوم، جو ان کی قوم شدید شرک میں پڑی ہوئی تھی، ان کے اپنے والد شدید شرک میں تھے، پھر قوم نے اور والد نے بھی شامل ہو کر اس میں ان کو آگ میں پھینکنے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام پھر بھی نہیں ہٹے اور اپنی توحید پر قائم رہے۔ اور پھر جب
اللہ نے بیٹا دیا اتنے سالوں کے بعد، اتنی دیر کے بعد، تو کیا ہوا جب وہ بڑا ہوا کہ اب وہ باپ کی مدد کرنے کے قابل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب اس کو ذبح کر دو۔ تو ایک سوال بھی آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ جیسے ہی خواب آتا ہے فوراً اپنے بیٹے کو سنانے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ تو نہیں اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ اتنے سالوں کے بعد اولاد دی تھی، تو اب لے رہا ہے تو مجھ سے، اب تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کر دوں۔ کوئی سوال نہیں اللہ سے، کوئی شکوہ نہیں اللہ سے، اور کچھ بھی اس پر ایک ماتھے پر بل بھی نہیں لائے، اور فوراً اس کام کو کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا، سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم پر۔ اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، اور خوشخبری دی ہم نے اسے اسحاق کی، نبی من الصالحین، ایک نبی صالحین میں سے۔ تو اب صرف ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ہی نہیں، اب اللہ تعالیٰ نے دوسری جو وائف تھی سارہ، ان سے بھی اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ، اور برکت نازل کی ہم نے اس پر، وَعَلَىٰ اسحاق، اور اسحاق پر، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان دونوں کی اولاد میں سے، مُحْسِنٌ، کوئی محسن ہے، وَظَالِمٌ، اور کوئی ظالم ہے، لِنَفْسِهِ، اپنے نفس کے لیے، مبین، کھلم کھلا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور البتہ تحقیق احسان کیا ہم نے، عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اوپر موسیٰ اور ہارون کے۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو، وَقَوْمَهُمَا، اور ان دونوں کی قوم کو، مِن کَرْبٍ العظیم، مصیبت سے بہت بڑی۔ کیا تھی وہ مصیبت؟ فرعون کی مصیبت۔ وَنَصَرْنَاهُ، اور مدد کی ہم نے ان کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، پھر ہو گئے وہی غالب۔ وَآتَيْنَاهُمَا، اور دی ہم نے ان دونوں کو، الکتاب المستبین، کتاب واضح، وَهَدَيْنَاهُمَا، اور ہدایت دی ہم نے ان دونوں کو، الصراط المستقیم، راستے سیدھے کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھا ہم نے ان دونوں پر ذکر خیر بعد والوں میں۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہے اوپر موسیٰ اور ہارون کے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یقیناً ہم اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ وَإِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا، بے شک وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے تھے، المؤمنین، جو مؤمن ہیں۔ وَإِنَّا إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس البتہ رسولوں میں سے تھا۔ اذ قال، جب اس نے کہا، لقومہ، اپنی قوم کو، الا تتقون، کیا نہیں تم ڈرتے، اتدعون بعلا، کیا تم پکارتے ہو بعل کو، وتذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو اللہ کو، احسن الخالقین، جو بہترین پیدا کرنے والا ہے، اللہ ربکم، اللہ رب ہے تمہارا، ورب آبائکم الاولین، اور رب تمہارے آباء و اجداد پہلوں کا، فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فانہم لمحضرون، تو بے شک وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر بندے اللہ کے جو خالص ہیں، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهَا فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھا ہم نے اس پر ذکر خیر بعد والوں میں، یعنی الیاس علیہ السلام کا۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو اوپر الیاس کے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے تھا جو مؤمن ہیں۔ وَإِنَّ لُوطًا، اور بے شک لوط، لمن المرسلین، البتہ رسولوں میں سے تھا۔ اذ نجیناہ وأہلہ اجمعین، جب نجات دی ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو، سب کے سب کو، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والی۔ آپ غور کیجئے، جب بھی اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور ان کا واقعہ بتاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر بار ان کی وائف کا بھی ذکر کرتے ہیں، ان کی بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور اس کا گناہ کیا تھا کہ وہ ان جو ہم جنس پرستی کرتے تھے ان کو وہ سپورٹ کرتی تھی، ان کی وہ مدد کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور ہر بار جب اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ہر بار ان کی وائف کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ انسان کا نیک ہونا کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر کوئی دوسرا ظلم کرنے والا ہے۔ تو نبی جو ہیں وہ اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، ان کا نبی ہونا اپنی بیوی کو عذاب سے نہیں بچا سکا، کیونکہ وہ اللہ کی فرما بردار نہیں تھی۔ تو لہٰذا اللہ کا فرما بردار ہونا ہے ہر کسی کو، کسی کی نیکی کسی کو فائدہ نہیں دے گی۔ ثم دمرنا، پھر تباہ کر دیا ہم نے، الآخرین دوسروں کو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ، اور بے شک تم البتہ تم گزرتے ہو، عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، ان پر اس حال میں کہ صبح کرنے والے ہو، وَبِاللَّيْلِ، اور رات کو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا بھلا نہیں تم عقل رکھتے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس البتہ رسولوں میں سے تھا۔ اذ ابق، جب وہ بھاگ کر گیا، الی الفلک، کی طرف کشتی، المشحون، بھری ہوئی کے۔
یعنی اپنی قوم سے ناراض ہو کر یونس علیہ السلام کیا ہوا، اب سمندر کی طرف جاتے ہیں اور ایک کشتی میں جا کر سوار ہو جاتے ہیں۔ فساہم، تو قرہ ڈالا، فکانا، پھر وہ ہو گیا من المحدئین، من المدحدین، ہار جانے والوں میں سے۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ کشتی میں سے ایک شخص کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا کیونکہ وہ ڈوبنے والی ہے، زیادہ وزن ہو گیا۔ تو اب کیا ہوا، قرہ ڈالا گیا اور ہر بار یونس علیہ السلام کا انعام آیا، تو لہٰذا ان کو ہی کشتی سے نکال کر سمندر میں ڈال دیا گیا۔ فَالْتَقَمَهُ، تو لقمہ بنا لیا اس کا، الحوت، مچھلی نے، وَهُوَ ملیم، اور وہ ملامت زدہ تھا۔ فَلَوْلَا إِنَّهُ، پھر اگر نہ یہ کہ، کانا، ہوتا وہ، من المسبحین، تسبیح کرنے والوں میں سے۔ کیا تسبیح تھی؟ یونس علیہ السلام کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس میں سبحانک تسبیح ہے نا، پہلے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور پھر کیا مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ہی ظالم ہوں، اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں۔ لَلَبِثَ، البتہ وہ ٹھہرا رہتا، فی بطنہ، اس کی پیٹ میں، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہ کرتے، تو وہ اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ فَنَبَذْنَاهُ، تو پھر تو ہم نے پھینک دیا اسے، بالعرائی، چٹیل میدان میں، وَهُوَ سقیم، اس حال میں کہ وہ بیمار تھا۔ اب مچھلی نے جب اگل دیا ان کو، تو اب ادھر ساحل پر لیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایسے حال میں لیٹے ہیں کہ جیسے کہ وہ بیمار ہیں۔ ظاہر ہے مچھلی کے پیٹ میں ایک وہ تیزابیت ہوتی ہے، اس تیزابیت سے ان کی سکن جو ہے، ان کی جلد گل گئی۔ تو اب کیا ہوا، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً، اور اگایا ہم نے اس پر ایک پودا، مِن یقطین، کدو کی بیل کا، وَأَرْسَلْنَاهُ، اور بھیجا ہم نے اسے، إِلَى مِئَاتِ الْأَلْفٍ، طرف 100,000، یعنی 1,00,000 کے، او یزیدون، بلکہ وہ زیادہ ہوں گے، فآمنوا، تو وہ ایمان لے آئے، فمتعناہم، تو فائدہ دیا ہم نے انہیں، الی حین، ایک وقت تک، فاستفتہم، پھر پس پوچھو ان سے، علی ربک، کیا آپ کے رب کے لیے، البنات، بیٹیاں ہیں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے لیے بیٹے، ام خلقنا الملائکۃ، کیا یا بنایا ہم نے فرشتوں کو، اناثاً، عورتیں، وہم شاہدون، جبکہ وہ حاضر تھے، الا انہم، خبردار بے شک وہ، من افکہم، اپنے جھوٹ ہی سے، لیقولون، البتہ وہ کہتے ہیں، ولد اللہ، کہ جنم دیا اللہ نے، وانہم لکاذبون، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ اصطفی البنات علی البنین، کیا اس نے چن لیا بیٹیوں کو بیٹوں پر، ما لکم، کیا ہے تمہیں، کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو، افلا تذکرون، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے، یعنی کیسے تم اللہ کے ساتھ شریک بنا سکتے ہو، اور کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ اپنے لیے تو تم بیٹیاں پسند نہیں کرتے، تمہارے ہاں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو تم ماتھے پر شکن لے آتے ہو، اور تمہارا بس نہیں چلتا کہ تم انہیں زندہ ہی دفن کر دو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے تم فیصلے کرتے ہو کہ میرے لیے تم بیٹیاں پسند کر رہے ہو، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے واضح، فأتوا بکتابکم، پس لے آؤ اپنی کتاب، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، وجعلوا بینہ، اور انہوں نے بنایا درمیان اس کے، وبین الجنتی نسبا، اور درمیان جنوں کے ایک رشتہ، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور البتہ تحقیق جان لیا جنوں نے، انہم لمحضرون، بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ تو جنوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ انہیں بھی روز قیامت کیا ہے، اللہ کے ہاں حساب دینا ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے بندے اللہ کے جو خالص ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کچھ شرک نہیں کرتے، وہ خالص توحید پر ہیں۔ فإنکم، پس بے شک تم سب، وما تعبدون، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ، نہیں تم اس کے خلاف، بفاتنین، فتنہ میں ڈالنے والے، الا مگر من ہوا اسے جو وہ، صال الجحیم، داخل ہونے والا ہے جہنم میں، وما منا، اور نہیں ہم میں سے کوئی، الا مگر لہو مقام، اس کے لیے ایک مقام ہے، معلوم، وَإِنَّا لَنَحْنُ، اور بے شک ہم، البتہ ہم، الصافون، صف باندھنے والے ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ، اور بے شک ہم، البتہ ہم ہی، المسبحون، تسبیح کرنے والے ہیں، وَإِنَّا كَانُوا لَيَقُولُونَ، وَإِنَّا كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک وہ تھے وہ، البتہ وہ کہتے، لہو اگر، انا عندنا، اگر یہ ہوتی ہمارے پاس، ذکر نصیحت، من الاولین، پہلوں میں سے، لکنہ عباد اللہ المخلصین، البتہ ہوتے ہم بندے اللہ کے جو خالص کیے ہوئے ہیں، فکفروا بہ، تو انہوں نے کفر کیا ساتھ اس کے، فسوف یعلمون،
تو ان قریب وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ اور البتہ تحقیق پہلے گزر چکی ہے، کلمتنا بات ہماری، لعبادنا المرسلین ہمارے بندوں کے لیے جو بھیجے ہوئے ہیں، انہم بے شک وہ لہم المنصورون البتہ وہی مدد کیے جائیں گے، وَإِنَّ جُنْدَنَا اور بے شک لشکر ہمارا لہم الغالبون البتہ وہی غالب آنے والا ہے۔ اللہ کے لشکر جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ تو منہ پھیر لیجئے ان سے ایک وقت تک، وَأَبْصِرْهُمْ اور دیکھتے رہیے انہیں، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ پس ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ فَأَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ کیا بھلا ہمارے عذاب کو وہ جلدی مانگتے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ پھر جب وہ اترے گا، بِسَاحَتِهِمْ ان کے صحن میں، فَسَاءَ صَبَاحُ تو بہت بری ہوگی صبح المنذرین ڈرائے جانے والوں کی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ اور منہ پھیر لیجئے ان سے ایک وقت تک، وَأَبْصِرْ اور دیکھتے رہیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ تو ان قریب وہ بھی دیکھیں گے۔ سبحان ربک پاک ہے رب آپ کا، رب العزتی رب عزت والا، اما یاسفون اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی ہر قسم کے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے، چاہے فرشتوں کو، چاہے جنوں کو، یا بتوں کو، یا سورج چاند ستاروں کو، یا کسی بھی اپنے پیر فقیروں کو، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو اللہ کے شریک لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین اور سلام ہے سب رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ سورۃ صاد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر قسم ہے قرآن کی نصیحت والے کی۔ قرآن کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہمیں؟ بالذین کفروا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت و شقاق تکبر میں اور مخالفت میں ہیں، کم اہلکنا من قبلہم کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے، من قرن امتیں فنادوا تو انہوں نے پکارا، ولاتا اور نہ تھی، حینا اس وقت، مناس کوئی جائے پناہ، وعجبوا اور انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم کہ آیا ان کے پاس، منذر منہم ایک ڈرانے والا ان میں سے، یعنی کہ انہیں یہ حیرت ہوتی تھی کہ ان جیسا یہ ایک انسان اٹھ کر جو ہے وہ نبی بن کر ان کے اوپر آ گیا اور ان کو بتا رہا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ وقال الکافرون اور کہا کافروں نے، ھذا ساحر کذاب، استغفر اللہ، کیا کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ھذا ساحر کہ یہ جادوگر ہے، کذاب سخت جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، اجعل کیا اس نے بنا لیا، الآلہۃ سب سے الہوں کو، الہن الہ واحدن ایک ہی، ان ھذا لشیء عجاب بے شک یہ البتہ ایک چیز ہے بہت ہی عجیب، وانطلق الملأ اور چل دیے سردار، منہم ان میں سے، ان امشوا کہ چلو، وصبروا اور جمے رہو، علی آلہتکم اپنے الہوں پر، یعنی اپنے شرک پر جمے رہو اور نبی کی بات نہ مانو، ان ھذا لشیء بے شک یہ البتہ ایک چیز ہے، یراد جو ارادہ کی جا رہی ہے، ما سمعنا نہیں سنی ہم نے، بہذا یہ بات، فی الملۃ الآخرۃ ملت میں پچھلی، ان ھذا الا اختلاق نہیں یہ مگر من گھڑت، تو نبی کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ جھٹلا رہے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں کہ ایسی باتیں ہم نے اپنے آباء و اجداد میں تو کبھی نہیں سنی، انہوں نے تو ہر مقصد کے لیے ایک دیوی رکھی ہوئی تھی اور ایک بت رکھا ہوا تھا، ان کو اولاد چاہیے تو الگ بت تھا، ان کو جو ہے وہ کھانا پینا چاہیے، ان کو بارش چاہیے تو الگ بت تھا، تو ہر بت کی وہ پوجا کرتے تھے کہ یہ بت اللہ کے ہاں ہمارا سفارشی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے انہوں نے نبی کو جھٹلا دیا کیونکہ انہیں اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑنا پڑ گیا۔ انزل علیہ کیا نازل کی گئی اس پر، الذکر نصیحت، من بیننا ہمارے درمیان سے، بل ہم فی شک بلکہ وہ شک میں ہیں، من ذکری میری نصیحت سے، بل لما بلکہ ابھی تک نہیں، یذوقوا عذاب انہوں نے چکھا عذاب میرا، ام عندہم کیا ان کے پاس، خزائن خزانے ہیں، رحمت ربی کا رحمت کے آپ کے رب کی، العزیز الوہاب جو بڑا زبردست ہے بہت عطا کرنے والا ہے، ام لہم یا ان کے لیے، ملک السماوات والارض بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما اور جو درمیان ہے ان دونوں کے، فلیرتقوا پس چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں، فی الاسباب راستوں میں آسمان کے، جندما ایک لشکر حقیر سا، ہنالک اسی جگہ، مہزوم شکست کھانے والا ہے، من الاحزاب
گروہوں میں سے، کذبت قلبہم جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح قوم نوح، و عاد اور عاد، و فرعون اور فرعون، ذو الاوتاد میخوں والوں نے۔ یعنی کہ اگر یہ جھٹلا رہے ہیں اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی بڑی بات نہیں، اس سے پچھلی قومیں بھی نبیوں کو جھٹلا چکی ہیں اور پھر ان پر اللہ نے عذاب بھی بھیجے۔ وثمود و قوم لوط اور سمود نے اور قوم لوط نے، و اصحاب الایکۃ اور ایکا والوں نے، اولئک الاحزاب یہی ہیں وہ گروہ، ان کلن نہیں سب نے، الا کذبا مگر جھٹلایا، الرسل رسولوں کو، فحق عقاب تو ثابت ہو گئی سزا میری، وما ينظروا اور نہیں انتظار کرتے، ہؤلائی یہ لوگ، الا مگر صیحۃ واحدۃ چنگھاڑ کا ایک ہی، یعنی قیامت آنے کا ہی اب یہ انتظار کر رہے ہیں، ما لہا نہیں ہوگا جس کے لیے، من وفاق کوئی وقفہ، وقالو اور انہوں نے کہا، ربنا عجل لنا اے ہمارے رب جلدی دے ہمیں، قطنا حصہ ہمارا، قبل یوم الحساب پہلے یوم حساب سے۔ کیا کہتے تھے کہ دنیا میں ہی ہمارا حساب کتاب چکا دے، جو ہمارے اعمال ہیں اس کے مطابق ہمیں حساب دیتے، تو اگر ان کو ان کے اعمال کے مطابق ملتا تو وہ تو ایک سیکنڈ بھی اس دنیا میں نہ رہ سکتے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کے علاوہ ان کے اعمال نامے میں کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اصبر علی ما یقولون، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں، ہمت بندھا رہے ہیں ان کی کہ آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اور ذکر کیجئے ہمارے بندے، داؤد کا، ذل ایدی جو قوت والا تھا، انہو اواب بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے واقعات بتا کر کیا کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں، اور ہم سب کو بھی یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو نبی کی پیروی کرو گے، جو دین بھیجا ہے اس پر چلو گے تو کامیابی ہے، اگر نہیں چلو گے تو پچھلی قوموں کی طرح تمہارا بھی حشر کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انا سخرنا الجبال بے شک ہم مسخر کیا ہم نے پہاڑوں کو، معہو اس کے ساتھ یعنی داؤد علیہ السلام کے ساتھ، یسبحنا وہ تسبیح کرتے تھے، بالعشی والاشراق صبح کو، شام کو اور صبح کو، والطیرہ اور پرندے، محشورتاً اکٹھے کیے ہوئے، کل لہو اواب سب کے سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے، وشددنا اور مضبوط کر دی ہم نے، ملکہ سلطنت اس کی، وآتیناہ الحکمت اور دی ہم نے اسے حکمت، وفصل الخطاب اور فیصلہ کن بات کی صلاحیت، وحل اتاکا اور کیا آیا آپ کے پاس، نبأ الخصم خبر جھگڑنے والوں کی، اذ جب، تصور المحراب وہ دیوار پھاند کر آ گئے عبادت خانے میں، یعنی داؤد علیہ السلام عبادت کر رہے تھے تو دو جھگڑنے والے جھگڑا کرتے ہوئے کہاں آ گئے، وہاں جہاں داؤد علیہ السلام عبادت کر رہے تھے۔ اب کیا ہوا، اذ دخلوا علی داؤد جب وہ داخل ہوئے داؤد پر، ففزع تو وہ گھبرا گیا، منہم ان سے، قالوا لا تخف انہوں نے کہا نہ تم ڈرو، خصمانی ہم دو جھگڑنے والے ہیں، بقا بعدنا زیادتی کی ہمارے بعض نے، علی بعد بعض پر، فحکم پس فیصلہ کر دیجئے، بیننا درمیان ہمارے، بالحق کے ساتھ حق کے، ولا تشتت اور نہ تو بے انصافی کر، وہدینا اور رہنمائی کر ہماری، الی سواء الصراط طرف سیدھے راستے کے، ان ھذا اخی بے شک یہ میرا بھائی ہے۔ اب جو دو لڑنے والے تھے ان میں سے کیا ہے، ایک کہنے لگا کہ یہ میرا بھائی ہے، لہو تسع و تسعون اس کی ہیں 99 نعجتن دمبیاں، ولیہ نعجتن اور میرے لیے دمبی ہے، واحدتن ایک ہی، یعنی ایک بھائی کی 99 دمبیاں ہیں اور ایک کے پاس صرف ایک ہی ہے، فقال اکفلنیہا تو اس نے کہا سونپ دے مجھے اسے، وعزنی اور اس نے غلبہ پا لیا مجھ پر، فی الخطاب گفتگو میں، یعنی بحث مباحثے میں وہ جو 99 والا تھا وہ کیا کہنے لگا اس کو کہ تو جو اپنی ہے ایک وہ بھی مجھے ہی دے دے، قال اس نے کہا لقد ظلمک البتہ تحقیق اس نے ظلم کیا تجھ پر، بسوالی سوال کر کے، نعجتی کا تیری دمبی کا، الی نعاجی ہی طرف اپنی دمبیوں کے، وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک بہت سے، من الخلطاء شراکت داروں میں سے، لیبغی البتہ زیادتی کرتے ہیں، بعضهم علی بعض بعض ان کے بعض پر، الا الذین آمنوا مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ مال میں ہیرا پھیری نہیں کرتے، ایک دوسرے کا حق نہیں کھاتے، ایک بھائی دوسرے بھائی یا ایک بہن دوسرے بہن یا بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کے حق نہیں کھاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا بتا رہے ہیں وہ کہ اگر جو وہ ایمان لانے والے ہوتے، نیک عمل کرتے
تو وہ بھائی اس کا اس کو ایسے نہ کہتا. وَقَلِيلٌ مَّا، اور کتنے تھوڑے ہیں، ہم وہ، وَظَنَّ داؤد، اور سمجھ گیا داؤد، انما بے شک، فتناہ آزمایا ہم نے اسے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان کو ان کے سامنے وہ جھگڑا کرتے ہوئے آگے، اس سے اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہے تھے داؤد علیہ السلام کو کہ وہ کیسا فیصلہ کرتے ہیں. فاستغفر، پس اس نے بخشش مانگی، ربہ، اپنے رب سے، وخر راکعا، اور وہ گر پڑا رکوع کرتے ہوئے، واناب، اور اس نے رجوع کیا. آیت سجدہ انشاءاللہ سجدہ کر لیتے ہیں. فغفرنا، پس بخش دیا ہم نے، لہو اسے، ذالک اس میں، وَإِنَّا لہو، اور بے شک اس کے لیے، عندنا ہمارے ہاں، لزلفیٰ، وحسن مآب، البتہ تقرب ہے اور بہتر ٹھکانہ ہے. یا داود، اے داود، انا جعلناک، بے شک ہم بنایا ہم نے تجھے، خلیفۃ فی الارض، خلیفہ زمین میں، فاحکم بین الناس، پس فیصلہ کر درمیان لوگوں کے، بالحق کے ساتھ حق کے، ولا تتبع الہویٰ، اور نہ تو پیروی کر خواہش کی، فیضلک، تو وہ بھٹکا دے گا تجھے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. ان الذین یضلون، بے شک وہ جو بھٹکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے ہے عذاب شدید، بما نسوا، بوجہ اس کے جو وہ بھول گئے، یوم الحساب، دن کو حساب کے. انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی آخرت بھول جاتا ہے. اگر انسان یہ یاد رکھے کہ ایک دن میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو یقین مانیے کبھی انسان کوئی گناہ کرے ہی نہیں. اور اگر گناہ ہو جائے اس سے، تو پھر کیا ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لے. وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو درمیان ہے ان دونوں کے، باطلا، باطل. ذالک یہ، ظن الذین کفروا، گمان ہے ان کا جنہوں نے کفر کیا. یعنی کہ اہل کفر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دی ہے، بس اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. فویل للذین، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من النار، آگ سے. ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم کر دیں گے انہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، کالمفسدین فی الارض، فساد کرنے والوں کی طرح زمین میں. ام نجعل، یا ہم کر دیں گے، المتقین، متقی لوگوں کو، کالفجار، بدکاروں کی طرح. کتاب، ایک کتاب ہے، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اسے، الیکا، طرف آپ کے. کون سی کتاب؟ یہ قرآن جو اللہ نے میرے اور آپ کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیسی ہے یہ کتاب؟ مبارکن، بابرکت ہے، لیدبروا، تاکہ وہ غور و فکر کریں، آیاتی ہی، اس کی آیات پہ. تو بس پڑھ کر ایسے ہی نہ چلتے جائیں، ٹھہر کر ان پر غور بھی کریں، سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب، عقل والے. وَوَهَبْنَا، اور عطا کیا ہم نے، لداؤد، داؤد کو، سلیمان، نعم العبد، کتنا اچھا بندہ، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. اذ عرضوا علیہ، جب پیش کیے گئے اس پر، بالعشی، شام کے وقت، الصافنات الجیاد، اصیل گھوڑے عمدہ. فقالا، تو اس نے کہا، انی احببت، بے شک میں محبوب رکھا میں نے، حب الخیری، مال، محبت کو مال کی، ان ذکری، یاد کی وجہ سے، ربی، اپنے رب کی. تو کیسے اپنے گھوڑوں کو پیار کر رہے تھے سلیمان علیہ السلام، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ مال کی محبت جو میں رکھتا ہوں، یہ اس لیے کہ اپنے رب کو میں یاد کر سکوں. حتیٰ توارت، یہاں تک کہ وہ چھپ گئے، بالحجاب، پردے میں. ردوہا، پھیر لاؤ انہیں، علیہ، مجھ پر. فتفقہ، تو لگا، مسحن، ہاتھ پھیرنے، بالسوقی، پنڈلیوں پر، والاعناق، اور گردنوں پر. جیسے مالک اپنے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرتا ہے نا، تو ایسے سلیمان علیہ السلام بھی اپنے گھوڑوں کی گردنوں پر اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے، سلیمان کو. کیسے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو؟ کیسے؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی بہت ساری، لیکن اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آزمائش ہے. یہ نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا کہ وہ اللہ کا شکر کرنے والے بنتے ہیں یا نافرمانی یا ناشکری کرنے والے. لیکن اللہ کے نبی تھے، نبی کے بیٹے تھے،
تو کیا ہی بہترین شکر انہوں نے کیا۔ اور کبھی بھی اس چیز پر جب بھی ان کا واقعہ آتا ہے ہمیں یہی پڑھنے کو ملتا ہے کہ ہمیشہ وہ اس چیز کو اللہ کی طرف لوٹاتے تھے، اور اس کو کیا کہتے تھے، جو بھی نعمتیں انہیں ملی تھی کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، اور ڈال دیا ہم نے اس کی کرسی پر، جسدًا ایک جسم، ثم اناب، پھر اس نے رجوع کر لیا۔ قال، اس نے کہا، رب اغفر لی، اے میرے رب بخش دے مجھے، وہب لی ملکن، اور عطا کر مجھے ایسی بادشاہت، لا ينبغی، نہ حاصل ہو، لأحد من بعدی، کسی ایک کو میرے بعد، انکا، بے شک تو، انت الوہاب، تو ہی ہے بہت عطا کرنے والا۔ فسخرنا، تو مسخر کیا ہم نے، لہ الریح، اس کے لیے ہوا کو، تجری بامرہ، جو چلتی تھی اس کے حکم سے، رخاء، نرمی سے، حیث اصاب، جہاں وہ پہنچنا چاہتا، والشیاطین، اور سرکش جنوں کو، کل بناء، ہر طرح کے معمر، اور وخواص، اور غوطہ خور، وآخرین، اور کچھ دوسرے، مقرنین، جکڑے ہوئے، فی الاسفاد، بیڑیوں میں، ھذا عطاؤنا، یہ ہے بخشش ہماری، فمنن، پس احسان کرو، او امسک، یا روک لو، بغیر حساب، بغیر حساب کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی سلطنت دی تھی، جن بھی ان کے تابع تھے، اور پرندے اور بہت ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر رکھی تھیں، ہوا ان کے تابع تھی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ ہم نے اس کو بطور بخشش اور احسان کے طور پر ان کو دیا۔ وَإِنَّ لَهُ، اور بے شک اس کے لیے، عندنا، ہمارے پاس، لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآب، البتہ تقرب ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ وَاذْكُرْ عبدنا ایوب، اور ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب کا۔ کیا ہوا ایوب علیہ السلام کے ساتھ، اذ نادا ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنیا، انی، بے شک مجھے، مسنی، پہنچائی مجھے، الشیطان، شیطان نے، بنصب وعذاب، تکلیف اور عذاب، ارکض، مار، برجلک، پاؤں اپنا، اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنا پاؤں مارو اس جگہ، ھذا مغتسل، یہ نہانے کا پانی ہے، باردن، ٹھنڈا، و شراب، اور پینے کا پانی ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور عطا کیے ہم نے اسے اس کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور مانند ان کے ساتھ ان کے، رحمتاً، بطور رحمت، منا، ہماری طرف سے، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ایک نصیحت عقل والوں کے لیے، وَخُذْ بِيَدِكَ، اور لے لے اپنے ہاتھ سے، ضِغْثًا، تنکوں کا ایک مٹھا، فَاضْرِب بِهِ، پھر مار ساتھ اس کے، وَلَا تَنْتَحِسْ، اور نہ تو قسم توڑ، اِنَّا وَجَدْنَاهُ، اور بے شک ہم پایا ہم نے اسے، صابراً، صابر، نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے تھا، اِنَّهُ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یا ایوب علیہ السلام، جیسے کہ ہم جانتے ہیں ان کو کہ انہیں بہت زیادہ بیماری اللہ تعالیٰ نے دی، بیماری سے ان کی آزمائش ہوئی، بہت بیمار ہوئے، ان کے رشتہ دار، ان کے بچے، سب کچھ ان سے چھن گیا، ان کے پاس جو مال دولت تھی، جو دنیاوی آسائشیں تھیں، وہ بھی سب ختم ہو گئی۔ تو اب کیا ہوا، پھر دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی یہاں پہ کون سی خوبی بتا رہے ہیں، ان کا صبر کرنا، تو بیماری پر کیا ہے، صبر کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، اور ذکر کرو ہمارے بندوں ابراہیم، و اسحاق، اور اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب کا، اولی الایدی، جو ہاتھوں والے، والابصار، اور آنکھوں والے تھے، انا اخلصناہ، بے شک ہم خالص کر لیا تھا ہم نے انہیں، بخالصۃ، ساتھ خالص صفت کے، ذکر دار، جو یاد تھی اصل گھر کی، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، عندنا، ہمارے نزدیک، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ، البتہ چنے ہوں میں سے تھے، الْأَخْيَارِ، جو نیک تھے۔ وَاذْكُرْ اسماعیل، اور ذکر کیجئے اسماعیل، وَالْيَسَعَ، اور یسع، وَذَا اور ذا الْكِفْلِ کا، وَكُلٌّ، اور وہ سب، من الْأَخْيَارِ، نیک لوگوں میں سے تھے، ھذا ذکر، یہ ایک ذکر ہے، یعنی ایک نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ ان انبیاء کے واقعات کیوں بتا رہے ہیں ہمیں، تاکہ ہم ان سے نصیحت پکڑیں اور ہم بھی اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزاریں۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک متقی لوگوں کے لیے، لَحُسْنَ مآب، البتہ اچھا ٹھکانہ ہے، کہاں ہے وہ ٹھکانہ، جنات عدن، باغات ہمیشگی کے، مفتحتاً، کھلے ہوں گے، لہم الابواب، ان کے لیے دروازے، متکئین فیہا، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ان میں، یدعون، وہ طلب کریں گے، فیہا، ان میں، بفاکہۃ کثیرۃ، پھل بہت سے، وشراب، اور مشروبات، وعندہم، اور ان کے پاس ہوں گی، قاصرات الطرف، نیچے رکھنے والیاں نگاہوں کو، اطراب، ہم عمر، ھذا، یہ ہے، ما توعدون، وہ جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو، لیوم الحساب، ان کے دن کے لیے، حساب کے، یعنی اللہ تعالیٰ جب انہیں یہ ساری نعمتیں دے گا، جنتیں دے گا،
تو اللہ تعالیٰ پھر کیا فرمائیں گے، دیکھو آج میں نے اپنا وعدہ تم سے پورا کر دیا، ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ البتہ رزق ہے ہمارا، ما لہ من نفاد، البتہ رزق ہے ہمارا، نہیں ہے اس کے لیے کبھی ختم ہونا، یعنی جنتوں میں اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے، اللہ کے پاس جو ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ ھذا یہ ہے بدلہ، انا للطاغین، اور بے شک وانا للطاغین، اور بے شک سرکش لوگوں کے لیے، لشر مآب، البتہ ٹھکانہ ہے برا، جہنم، جہنم، یصلونھا، وہ جلیں گے اس میں، فبئس المہاد، تو بہت برا ہے ٹھکانہ، ھذا یہ ہے بدلہ، فلیذوقوہ، پس چاہیے کہ وہ چکھیں اسے، حمیم، کھولتا ہوا پانی، وغساق، اور پیپ، استغفر اللہ العظیم، وآخر، اور کچھ دوسرے، من شکل ہی، اس کی شکل کے، ازواج، کئی قسموں کے، ھذا فوج، یہ ایک فوج یا لشکر ہے، مقتحم، گھسنے والا ہے، معکم، ساتھ تمہارے، لا مرحباً، نہیں کوئی خوش آمدید، بہم، انہیں، یعنی جہنم میں جب ایک گروہ کے بعد دوسرا گروہ داخل کیا جائے گا تو ان کے لیے کوئی ویلکم کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ ہر گروہ جو ہے وہ آنے والے گروہ پر لعنت ہی کر رہا ہوگا کہ تم کیوں آ گئے یہاں پر، انہم صالوا النار، بے شک وہ جلنے والے ہیں آگ میں، قالوا بل انتم، وہ کہیں گے بلکہ تم، لا مرحبا بکم، نہیں کوئی خوش آمدید تمہیں، انتم، تم ہی، قدمتموہ، آگے لائے ہو تم اسے، لنا، ہمارے لیے، فبئس القرار، تو کتنی بری ہے جائے قرار، قالوا، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، من قدما، جو آگے لایا، لنا ھذا، ہمارے یہ، فزدہ، پس زیادہ دو اسے، عذابًا، عذاب، ضعفاً فی النار، کئی گنا آگ میں، یعنی کہ اب جہنم میں جا کر وہ کیا کریں گے، اللہ سے کیا کہیں گے کہ یا اللہ یہ مجھے گناہ پر لایا تھا، یہ میرا دوست فلاں، میرا ساتھی، یا فلاں میرا رشتہ دار، اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ گناہ کا کام کر لو، یہ سود کھا لو، یہ رشوت کھا لو، یہ زیادتی کر لو، یہ کسی کا حق مار لو، تو اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو ڈبل عذاب دے کیونکہ اس نے مجھے اس گناہ پر لایا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ اگر دونوں ہی جہنم میں ہیں تو سزا تو برابر ہے، وقالو، اور وہ کہیں گے، ما لنا، کیا ہے ہمارے لیے، لا نرا رجالا، نہیں ہم دیکھتے کچھ لوگوں کو، کننا نعدہم، تھے ہم شمار کرتے انہیں، من الاشرار، شریر لوگوں میں سے، اتخذناہم، کیا بنا لیا ہم نے ان کو، سخریا، مذاق، ام زاغت، یا کج ہو گئیں، انہم، ان سے، الابصار، نگاہیں، اب کیا ہوا، ان ذالک، بے شک یہ، لاحق، البتہ حق ہے، تخاصم، باہم جھگڑنا، اہل النار، آگ والوں کا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آگ والے جو ہیں، جہنم والے، اب وہ ایک دوسرے سے ایسے ہی جہنم میں لڑتے رہیں گے اور اپنی سزا پاتے رہیں گے، قل، کہہ دیجئے، انما، بے شک، انا منذر، میں ڈرانے والا ہوں، وما من الہ، اور نہیں کوئی الہ برحق، الا اللہ، سوائے اللہ کے، الواحد، جو ایک ہے، القہار، بہت زبردست ہے، رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، العزیز، جو بہت زبردست ہے، الغفار، بہت بخشش فرمانے والا ہے، قل، کہہ دیجئے، ہوا نبأ، وہ ایک خبر ہے، عظیم، بہت بڑی، انتم عنہ، تم اس سے معرضون، اعراض کرنے والے ہو، ما کان لی، نہیں ہے مجھے، من علم، کوئی علم، بالملأ الاعلیٰ، مقرب فرشتوں کا، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑتے ہیں، ان یوحا، نہیں وحی کی جاتی، الیہ، میری طرف، الا، مگر، انا، یہ کہ، انا نذیر، میں تو ڈرانے والا ہوں، مبین، کھلم کھلا، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں کہ انہیں بتا دیں کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، مجھے صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا اللہ تعالیٰ مجھے وحی کر کے بتاتے ہیں، اذ قال ربک، جب فرمایا آپ کے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی خالق بشرا، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر، یعنی انسان کو، من طین، مٹی سے، فاذا سویتہ، پھر جب میں درست کر دوں اسے، ونفخت فیہ، اور پھونک دوں میں اس میں، من روحی، اپنی روح سے، فقعوا، تو گر پڑنا، لہو ساجدین، اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، فسجد الملائکۃ، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم اجمعون، ان سب نے اکٹھے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبرا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے، ایک سجدہ ابلیس جو اتنا عبادت گزار، اتنا پرہیزگار، اللہ کے مقرب جو ہے وہ مخلوق میں سے تھا وہ جنوں میں سے، لیکن اتنا عبادت گزار تھا کہ فرشتوں کی محفلوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو اب کیا ہوا، صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ سجدہ اس نے کیوں نہیں کیا، تکبر کی وجہ سے، اور اس تکبر نے اس کو کہاں پہنچا دیا، کفر کی
کھائیوں میں۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، ما منعک، کس چیز نے روکا ہے تجھے، ان تسجدو، اس سے کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت، اس کو جسے پیدا کیا میں نے، بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے، استکبرتا، کیا تکبر کیا تو نے، ام کنت من العالین، یا تھا تو بلند مرتبہ لوگوں میں سے، یعنی کیوں تو نے تکبر کیا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، حالانکہ وہ یہ نہ دیکھتا کہ میں کس کو سجدہ کر رہا ہوں، وہ صرف سجدہ یہ سوچ کر کرتا کہ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیے دین جو ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے، دین میں ہم اگر اپنی عقل لڑائیں گے نا تو ہم کو کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ دین کا نام کیا ہے؟ دین نام ہے سمعنا و اطعنا، سننا اور عمل کرنا، جو کام اللہ نے کرنے کے لیے کہہ دیا ہے اس کو ویسے ہی کر لینا ہے، یہی ہے اصل دین، اور اسی میں انسانوں کی اور مخلوق کی خیر ہوتی ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں تو بڑا ہی مقرب ہوں اللہ کا، میں تو اللہ کا بڑا پسندیدہ ہوں، تو میں ایک ایسی چیز کو کیوں سجدہ کروں، ایک ایسی مخلوق کو کہ آگے کیوں جھک جاؤں جس کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس سے سوال کر رہے ہیں کہ تم کس بات پر تکبر کرتے ہو، تم اپنے آپ کو بلند مرتبہ لوگوں میں سے سمجھتے ہو۔ قالا، اس نے کہا، یعنی شیطان ابلیس نے کیا کہا، انا خیر منہم، میں بہتر ہوں اس سے۔ یہ بہت ہی تکبرانہ جملہ ہے، لہٰذا کبھی بھی انسان کو، ہم بعض اوقات ہم انسان بھی یہ کہہ جاتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں، ہم اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس سارا علم ہمارے پاس ہی ہے، ساری سمجھ، ساری خیر ہمارے پاس ہے، ہم سے زیادہ تو کوئی عقل مند ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی باتیں یا اس طرح کی سوچ رکھنا بہت ہی گمراہی کی سوچ ہے، کیونکہ یہی جملہ شیطان نے کہا تھا، کیا کہا تھا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور پیدا کیا تو نے اس سے مٹی سے، قال فاخرج منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس نکل جا اس سے، فإنک رجیم، پس بے شک تو مردود ہے، وإن علیک، اور بے شک تجھ پر، لعنتی، لعنت ہے میری، الی یوم الدین، دن تک بدلے کے۔ قال، اس نے کہا، کس نے، شیطان نے، ابلیس نے، ربی، اے میرے رب، فانظرنی، پھر مہلت دے مجھے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب وہ سب اٹھائے جائیں گے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فإنک من المنظرین، پس بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت تک جس کا، اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے، یعنی قیامت تک۔ قال فبعزتک، اللہ اکبر، کیا کہتا ہے ابلیس، پس قسم ہے تیری عزت کی، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کیا دعویٰ کر رہے، لأغوینہم اجمعین، میں البتہ ضرور گمراہ کروں گا انہیں سب کے سب کو۔ اللہ اکبر، ہر کسی پر وہ حملہ کرتا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی دیندار ہے، کتنا ہی نیک پرہیزگار ہے، یا کوئی کتنا ہی گنہگار ہے، ہر کسی پر اس کا حملہ ہوتا ہے، لیکن کس پر نہیں ہوتا، کیا کہنے لگا، خود ہی مانتا ہے اس بات کو کہ اس کا زور کن پر نہیں چلتا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے بندوں کے ان میں سے جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ قال فالحق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس حق ہے، والحق اقول، اور حق ہی میں کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے کہ تم انہیں گمراہ کرنے والے ہو، تو پھر یاد رکھو میری بھی بات حق ہے۔ کیا ہے اللہ کی بات، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، من کا، تجھ سے، وممن، اور ان سے جو تابعہ کا پیروی کریں گے تیری، منہم اجمعین، ان میں سے سب کے سب، یعنی جو پھر تیرے فالوورز ہوں گے، جو تیری وسوسوں پر، تیری چالوں پر چلیں گے اور تیرے ساتھی بنیں گے اس دنیا میں، اس سے ان سب کو بھی اور تجھے بھی میں جہنم رسید کروں گا۔ قل، کہہ دیجئے، ما اسألکم، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ، اس پر، یعنی اس دعوت پر، من اجرن، کوئی اجر، وما، اور نہیں ہوں، انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے، ان ہوا الا ذکر، نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ کیا ہے نصیحت، یہ قرآن، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو، پہچانو اپنے دشمن کو، اور کیسے اس نے قسم کھائی ہے اللہ کی عزت کی کہ وہ تمہیں گمراہ کر کے رہے گا۔ تو اب جب تمہیں اپنے دشمن کے عزائم بھی پتہ چل گئے ہیں، تمہیں اس کی ساری پلاننگ بتا دی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ وہ کیسی کیسی پلاننگ کرتا ہے تمہیں گمراہ کرنے کی، تمہیں جہنم میں دھکیلنے کی، تو لہٰذا اب چوکنے ہو جاؤ، اب سمجھ جاؤ اس کی چالوں کو، اور جو ہے اپنا راستہ درست کر لو۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور البتہ تم ضرور جان لو گے، نَبَأَهُ، خبر اس کی، بعد حین، بعد ایک وقت کے۔ سورۃ الزمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب، نازل کرنا ہے کتاب کا، من اللہ العزیز الحکیم، اللہ کی طرف سے جو بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ کون سی کتاب، یہ قرآن، انا انزلنا، بے شک ہم نازل کی ہم نے، الیک الکتاب، طرف آپ کی کتاب، بالحق، کے ساتھ حق کے،
فَاعْبُدِ اللَّهَ پس عبادت کیجیے اللہ کی، مخلصاً خالص کرتے ہوئے، لہ الدین اسی کے لیے دین کو، یعنی ذرہ برابر بھی کسی قسم کی شرک کی آمیزش اپنے دین میں نہیں کرنی، خالص توحید کے ساتھ صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ الا للہ، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے، الدین الخالص، دین خالص، والذین اتخذوا اور وہ جنہوں نے بنا رکھے ہیں، من دونہ ہی اس کے سوا، اولیاء سرپرست۔ اللہ کو چھوڑ کر جب ہم کسی کو اپنا غم گسار سمجھتے ہیں، کسی کو ہم اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، کسی کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، چاہے وہ ہمارا باس ہے، چاہے وہ ہماری اولاد ہے، چاہے وہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے یا مال ہے دنیا کا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چلا گیا ہم سے تو بس ہم تو دنیا میں برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا، کس کے سوا؟ اللہ کے سوا، اولیاء سرپرست، ما نعبدہم نہیں ہم عبادت کرتے ان کی، الا لیقربونا تاکہ وہ قریب کر دے ہمیں، اللہ زلفیٰ طرف اللہ کے قریب کرنا۔ تو یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہو، اہل مکہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلے سپارہ میں بھی ہمیں بتایا کہ جب تم ان سے پوچھو گے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو کیا کہیں گے کہ اللہ ہی، مانتے وہ ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ کو ہی وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا مانتے ہیں، لیکن وہ بتوں کی کیوں پوجا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی جا کے ہماری سفارش کریں گے۔ اور یہی عقیدہ ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ جو فوت شدگان ہیں یہ اللہ کے پاس جا کے ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ نہیں، ان کا کہنا کیا ہوگا کہ نہیں ہم ان کی عبادت کرتے، ہم تو صرف ان سے اس لیے دعائیں کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یحکم، بے شک اللہ وہ فیصلہ کرے گا، بینہم درمیان ان کے، فی ما ہم اس میں جو وہ، فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا، من ہوا اسے جو ہے وہ، کاذب جھوٹا، کفار بہت ناشکرا، یعنی کھاتا تو اللہ کا ہے، پیتا تو اللہ کا ہے، پہنتا تو اللہ کا ہے، لیکن جب مانگنے کی باری آتی ہے تو پھر دوسروں کے درباروں پر چلا جاتا ہے۔ لو اراد اللہ، اگر چاہتا اللہ، ان یتخذ کہ وہ بنا لے، ولدن اولاد، لاصطفیٰ البتہ وہ چن لیتا، مما اس میں سے جو، یخلق ما یشاء وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، سبحانہ پاک ہے وہ، هو الواحد القہار وہ اللہ ایک ہے، بہت زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اولاد بنائے، کیونکہ وہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو ساتھ حق کے، یکور اللیل وہ لپیٹتا ہے رات کو، علی النہار دن پر، ویکور النہار علی اللیل اور وہ لپیٹتا ہے دن کو رات پر، وسخر الشمس والقمر اور اس نے مسخر کر رکھا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری ہر ایک چل رہا ہے، لاجل مسمن ایک وقت کے لیے مقرر، الا ہوا خبردار وہی ہے، العزیز الغفار بہت زبردست بہت بخشنے والا، خلقکم اس نے پیدا کیا تمہیں، کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، من نفس واحدۃ جان سے ایک ہی، یعنی آدم علیہ السلام سے، ثم جعل منہا پھر اس نے بنایا اس سے، زوجہا جوڑا اس کا، یعنی کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالا، وانزل لکم اور اس نے اتارے تمہارے لیے، من الانعام مویشیوں میں سے، ثمانیۃ ازواج 8 جوڑے، یخلقکم وہ تخلیق کرتا ہے تمہاری، فی بطون امہاتکم پیٹوں میں تمہاری ماؤں کے، کیسے ہوتے ہو تم ایک نطفہ، اور اللہ تعالیٰ کیسے تمہاری شکلیں بنا دیتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر، جہاں کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور اللہ وہاں تمہاری تخلیق کرتا ہے، خلقاً ایک تخلیق، من بعد خلق بعد دوسری تخلیق کے، یعنی کہ پہلے شروع میں انسان جب بچہ ہوتا ہے، ابھی فیٹس ہوتا ہے تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے، پھر جب وہ 6 7ویں مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس کی کیسی شکل ہو جاتی ہے، پھر وہ 9ویں مہینے کا ہوتا ہے تو کیسی شکل ہو جاتی ہے، پھر پیدا ہونے کے بعد بھی شکلیں بدلتا کیسے اللہ تعالیٰ ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق تک اس کو بدلتے رہتے ہیں، فی ظلمات ثلاث اندھیروں میں 3، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں جو 3 اندھیرے ہیں، 3 پردوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی تخلیق کرتا ہے، ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ رب تمہارا، لہ الملک اسی کے لیے ہے بادشاہت، لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، فانا تصرفون تو کس طرح تم پھیرے جاتے ہو، اللہ تعالیٰ اتنی تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں پھر بھی تم مان کر نہیں دیتے، ان تکفروا اگر تم ناشکری کرو گے، فان اللہ غنی عنکم تو بے شک اللہ بہت بے نیاز ہے تم سے، یعنی اگر انسان ناشکری کرتا ہے تو اللہ کو
اس کا کچھ فرق نہیں۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور نہیں وہ پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے ناشکری۔ وَإِن تشکروا، اور اگر تم شکر کرو گے، یرضہ لکم، وہ پسند کرتا ہے اسے تمہارے لیے۔ ولا تزر، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی، وازرۃ، کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزر اخری، بوجھ دوسری کا، یعنی قیامت کے دن اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ ثم الی ربکم، پھر طرف اپنے رب ہی کے، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا۔ فینبئکم، پھر وہ بتائے گا تمہیں، بما کنتم تعملون، وہ جو تھے تم عمل کرتے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں والے بھید۔ واذا مس الانسان، اور جب پہنچتی ہے انسان کو، درن، کوئی تکلیف، دعا ربہ، وہ پکارتا ہے اپنے رب کو، منیبا الیہ، رجوع کرتے ہوئے طرف اس کے۔ ثم اذا خولہ، پھر جب وہ عطا کر دیتا ہے اسے، یعنی اللہ تعالیٰ جب اسے دے دیتے ہیں نعمتاً، کوئی نعمت، منہ، اپنے پاس سے، نسیا، وہ بھول جاتا ہے، ما کان یدعو، اسے جو تھا وہ پکارتا، الیہ، طرف اس کے، من قبل، اس سے پہلے، وجعل، اور وہ بنا دیتا ہے، للہ، اللہ کے لیے، انداداً، کچھ شریک، لیضل عن سبیلہ، تاکہ وہ بھٹکا دے اس کے راستے سے۔ اللہ اکبر۔ پہلے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ہم، اور پھر جب اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں دے دیتے ہیں جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم لوگوں کو کریڈٹ دینے لگتے ہیں کہ اس نے میری مدد کی، یا اس نے یہ کیا، اور اس نے وہ کیا، اور میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ بات پھر کیا ہو جاتی ہے؟ شرک ہو جاتی ہے۔ جب ہم کریڈٹ تو کس کو دینا چاہیے تھا؟ وہ چیز، وہ نعمت دینے والا کون تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہم نے کس کو بنا دیا؟ لوگوں کو۔ قل، کہہ دیجئے، تمتع بکفرک، فائدہ اٹھا لو ساتھ اپنے کفر کے، قلیلاً، تھوڑا سا، انک من اصحاب النار، بے شک تم آگ والوں میں سے ہو۔ امن ہوا، کیا بھلا وہ جو، قانتن، بندگی کرنے والا ہے، آناء اللیل، گھڑیوں میں رات کی، ساجدم وقائماً، سجدہ کرنے والا اور قیام کرنے والا ہے، یحذر الآخرۃ، ڈرتا ہے آخرت سے، ویرجو رحمت، اور رکھتا ہے امید رحمت کی، ربہ، اپنے رب کی۔ قل هل یستوی، کیا، کہہ دیجئے، کیا برابر ہو سکتے ہیں، الذین یعلمون، وہ جو علم رکھتے ہیں، والذین لا یعلمون، اور وہ جو علم نہیں رکھتے۔ تو لہٰذا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے دو لوگ برابر نہیں ہو سکتے، ایک علم والے، کیونکہ جس کو علم ہوگی وہی اپنے رب کو جس کو علم ہوگا وہی اپنے رب کو پہچان سکے گا۔ انما یتذکر، بے شک نصیحت پکڑتے ہیں، اولو الالباب، عقل والے۔ قل یا عبادی الذین، قل یا عباد الذین، کہہ دیجئے اے میرے بندو، وہ جو آمنو، ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں سے کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ اللہ نے ایسے نہیں کہا قل یا ایھا الذین آمنو، قل یا عبادی، کہہ دیجئے اے میرے بندو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ منسوب کریں کہ یہ میرے بندے ہیں۔ تو ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندے۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان کی جو صفت ہے اس سے پکار کر مجھے اور آپ کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، للذین احسنوا، ان کے لیے جنہوں نے اچھا کیا، فی ہذہ الدنیا حسنۃ، اس دنیا میں بھلائی ہے، والارض اللہ واسعہ، اور زمین اللہ کی وسیع ہے، انما یوفی، بے شک پورا پورا دیے جائیں گے، الصابرون، صبر کرنے والے، اجرہم بغیر حساب، اجر اپنا بغیر حساب کے۔ قل، کہہ دیجئے، انی امرت، بے شک میں حکم دیا گیا ہوں، ان اعبدو، کہ میں عبادت کروں، اللہ کی، مخلصاً، خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اس کے لیے دین کو، وامرت، اور حکم دیا گیا ہوں میں، لان اکون، یہ کہ میں ہو جاؤں، اول مسلمین، سب سے پہلا فرما برداروں میں سے۔ قل، کہہ دیجئے، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر نافرمانی کی میں نے اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، عذاب سے بڑے دن کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو میں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، تو سوچیں میرا اور آپ کا کیا حال ہے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی کی، اعبد، میں عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو، فاعبدوا، پس عبادت کرو، ما شئتم، جس کی چاہو تم، من دونہ، اس کے سوا، یعنی اگر تمہیں نہیں ماننا ہے میری بات کو تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کو چھوڑ کے جس کی بھی تم عبادت کرنا چاہتے ہو کر لو۔ قل، کہہ دیجئے، ان الخاسرین، بے شک خسارہ پانے والے، الذین خسروا، وہ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامت، دن قیامت کے۔ خود تو ڈوبے ہی تھے، خود تو شرک کیا ہی تھا، لیکن
بچے جو ان کو دیکھ کر بڑے ہو رہے تھے وہ بھی اسی نقش قدم پر چلے اور انہوں نے بھی وہی روش اختیار کی، تو کیا کیا، خود بھی جہنم کے گڑھوں میں گرے اور اپنے گھر والوں کو بھی لے گئے۔ الا ذالک، خبردار یہی ہے، هو الخسران المبین، وہ خسارہ کھلم کھلا، لہم من فوقہم، ان کے لیے ان کے اوپر سے، ظلال، چھتریاں ہیں، من النار، آگ کی، استغفر اللہ، ومن تحتہم، اور ان کے نیچے سے، ظلال، چھتریاں ہیں، ذالک یخوف اللہ، یہی ہے ڈراتا ہے اللہ، بھی ساتھ اس کے، عبادہ، اپنے بندوں کو، یا عبادی فتقون، اے میرے بندو پس ڈرو مجھ سے۔ تو کیا دعا کرنی ہے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کو ہم ان کا تقوی عطا کر، تاکہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ والذین اجتنبوا، اور وہ جنہوں نے اجتناب کیا، الطاغوت، طاغوت سے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، ان یعبدوہا، کہ وہ عبادت کریں اس کی، وانابوا، اور رجوع کیا، اللہ طرف اللہ کے، لہم البشری، انہی کے لیے ہے خوشخبری، فبشر عباد، بس خوشخبری دے دیجئے میرے بندوں کو۔ کتنی بار اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا نا، میرے بندے، تو اس سے کتنی اپنائیت بھی فیل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ کہہ رہے ہیں اور بار بار ہمیں جہنم سے بچنے اور جنت پر جانے کے طریقے بتا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اور اللہ کی بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین، وہ لوگ جو، میرے بندے کون ہیں؟ وہ جو یستمعون القول، غور سے سنتے ہیں بات کو، فیتبعون احسنہ، پھر وہ پیروی کرتے ہیں اس کے بہترین حصے کی، سن کر بیٹھ نہیں جاتے صرف اس پر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فتبعون، وہ پیروی پھر کرتے ہیں اس کی، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں وہ جو، ہداہم اللہ، ہدایت دی انہیں اللہ نے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم اولو الالباب، وہ جو عقل والے ہیں، افمن حق، کیا بھلا جو ثابت ہو گئی، علیہ کلمۃ العذابی، اس پر بات عذاب کی، افانتا، کیا بھلا آپ، تنقذو، آپ بچائیں گے، من فی النار، اسے جو آگ میں ہے، لیکن الذین اتقوا، وہ جنہوں نے تقوی کیا، ربہم، اپنے رب کا، لہم غرفن، ان کے لیے بالا خانے ہیں، من فوقہا، ان کے اوپر، غرفن، اور بالا خانے ہیں، مبنیتن، بنائے ہوئے، یعنی ڈبل سٹوری مکان اللہ تعالیٰ نے، ڈبل سٹوری محل جنت میں تیار کر رکھے ہیں۔ اور کیا ہوگا جنت کے گھر میں؟ تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا، لا یخلف اللہ المیعاد، نہیں خلاف کرے گا اللہ وعدے کے، لیکن کن کے لیے ہے یہ وعدہ؟ جو تقوی کرنے والے ہیں۔ الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ، انزلہ، اتارا اللہ نے، من السماء ماء، آسمان سے پانی، فسلکہ، پھر اس نے چلایا اسے، ینابیع، چشمہ بنا کر، فی الارض، زمین میں، ثم یخرج به زرعا، پھر وہ نکالتا ہے ساتھ اس کے کھیتی کو، مختلفاً الوانہ، مختلف ہیں رنگ ان کے، یعنی کہ ایک ہی پانی لیکن پھل کیسے نکلتے ہیں اس سے؟ مختلف رنگوں کے، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ، پھر تم دیکھتے ہو اسے، صفرتاً، زرد، ثم یجعلہ، پھر وہ کر دیتا ہے اسے، حطاماً، ریزہ ریزہ، ان فی ذلک لذکری، یقیناً اس میں البتہ نصیحت ہے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، افمن شرح، کیا بھلا وہ جو کھول دیا، اللہ نے، صدرہ، سینہ اس کا، للاسلامی، اسلام کے لیے، فہو علی نور، پس وہ ایک نور پر ہے، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے۔ تو اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے جن کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اور اللہ نے انہیں قرآن کا نور دیا ہے، اور وہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فویل، تو ہلاکت ہے، للقاسیتی، ان کے لیے کہ سخت ہیں، قلوبہم، دل جن کے، من ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سن کر، اللہ کے احکامات پڑھ کر، قرآن سمجھ کر بھی کیا ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ؟ کہ ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں کھلی گمراہی میں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کی ہے بہترین بات، کتاباً، ایسی کتاب، متشابہاً، مثانی، آپس میں ملتی جلتی ہیں، دہرائے جانے والی ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار بعض آیات کو دہراتے ہیں، واقعات جو پچھلی قوموں کے ہیں وہ بار بار آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بعض مثالیں جو دیتے ہیں زمین و آسمان کی، وہ بھی بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں آپس میں ملتی جلتی اور دہرائی جانے والی آیات ہیں۔ تقشعر، لرزنے لگتی ہے، منہ، اس سے، جلود الذین، جلدیں ان لوگوں کی جو،
یخشون ربہم، ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ اللہ اکبر، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں وہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کی جلدیں لرزنے لگتی ہیں، یعنی کہ رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، پھر نرم ہو جاتی ہیں جلدیں ان کے، جلدیں ان کی، وقلوبہم، اور دل ان کے، الی ذکر اللہ، طرف اللہ کی یاد کے۔ تو دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جن کو قرآن پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں مزید، کیونکہ کھلے دل سے سنا نہیں قرآن کو، اس نیت سے نہیں سنا کہ اس سے ہدایت پا سکے، تو دل کیا ہے، مزید سخت ہو گئے۔ بہت سارے سائنسدان جو غیر مسلم ہیں، آپ دیکھیں قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن سے نشانیاں نکالتے ہیں، قرآن سے سائنسی حقائق نکالتے ہیں، لیکن اس سے ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی جلدیں نرم ہو جاتی ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک ھدی اللہ، یہ ہے ہدایت اللہ کی، یہدی بہ، وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فما لہ من ہاد، تو نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ افمن، کیا بھلا وہ جو، یتقی، بچے گا، بوجہہ، ساتھ اپنے چہرے کے، سوء العذاب، برے عذاب سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا ظالموں سے، ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو جو تھے تم کمائی کرتے، کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فاتاہم العذاب، تو آیا ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے نہ وہ شعور رکھتے تھے، فاذاقہم، تو چکھائی انہیں، اللہ نے، الخزی، رسوائی، فی الحیات الدنیا، زندگی میں دنیا کی۔ تو گناہ کرنے سے انسان یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی یا دنیا میں اس کو چھوٹ مل جائے گی، تو لہٰذا دنیا میں بھی گناہ جو ہوتے ہیں وہ رسوائی کا باعث بنتے ہیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، لیکن آخرت کا عذاب کیا ہے، وہ تو سب سے بڑا، دنیا کی رسوائی تو اس کے کچھ بھی آگے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش ہوتے وہ جانتے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اور البتہ تحقیق بیان کی ہم نے، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثال، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، قرآن عربی، قرآن عربی، غیر ذی عوج، نہیں ہے ٹیڑھ والا، لعلہم، شاید کہ وہ، یتقون، وہ ڈریں۔ ضرب اللہ مثلا، بیان کی اللہ نے مثال، رجلا، ایک آدمی کی، فیہ شرکاء، جس میں کئی شریک ہیں، متشاکسون، باہم جھگڑنے والے، ورجلا سلما، اور ایک شخص جو سالم ہے پورا، لرجل، ایک ہی شخص کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثال دے رہے ہیں دو لوگوں کی، کہ ایک ایسا انسان ہے جس نے کئی رب بنا رکھے ہیں اپنے، کئی معبود ہیں اس کے، اور اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اب کس کی بات مانوں، کوئی معبود کچھ کہتا ہے، کوئی معبود کچھ کہتا ہے، اور ایک ایسا شخص ہے جس نے صرف ایک ہی ذات اللہ کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور صرف اسی کی پیروی کرتا ہے۔ سوچے زندگی کتنی آسان ہے۔ هل یستویان، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثلا مثال میں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ تو پھر الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے یہ مثالیں ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے نہیں وہ علم رکھتے، انک میتون، بے شک آپ مرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ بے شک آپ مرنے والے ہیں، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر بے شک تم دن قیامت کے، عِنْدَ رَبِّكُمْ، پاس اپنے رب کے، تختصمون، تم جھگڑا کرو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور پڑھنے میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔